ان تارک فیکم ثقلین، میں تمہیں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب حث علی کتاب اللہ میں، اور پھر بہت زیادہ ترغیب دلائی کہ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. پھر اس کے بعد کہا وَإِتَّتِ أَهْلِ بَيْتِي، اور پھر کہا وَأُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، میں اللہ کی خاطر تمہیں یاد کراتا ہوں میرے اہل بیت، اللہ کی خاطر یاد کراتا ہوں میرے اہل بیت، اللہ کی خاطر 3 دفعہ فرمایا. کیوں؟ جانتے ہیں میری امت قرآن سے منحرف نہیں ہوگی، میرے اہل بیت سے منحرف ہو جائے گی، اور اہل بیت سے منحرف ہو گئی. آج اب اگر آپ دیکھیں تو بنیادی طور پہ سب سے کہتے ہیں نہیں صحابہ، کوئی اگر صحابہ کا منکر ہو تو وہ مسلمان ہی نہیں رہتا. لیکن یہ کہہ دینا کہ صحابہ نے ریپلیس کر دیا ہر چیز کو اور وہ اصل بن گئے، نہ یہ قرآن کی بنیاد کے مطابق صحیح ہے، نہ رسول خدا کے فرمان کے مطابق. کہیں آپ نے نہیں فرمایا کہ میں قرآن اور صحابہ چھوڑ جانا ہوں. اگر 500 سال بعد تبدیل بھی کیا تو قرآن و سنت چھوڑ جانا نہیں، قرآن اہل بیت میرا چیلنج ہے. اہل بیت بھی تو اصحاب رسول ہے نا، یعنی باوجود کہ وہ اہل بیت ہیں، صحابہ اہل بیت نہیں ہیں، مگر اہل بیت تو صحابہ بھی ہوئے نا. حضور سرور والا کی شخصیت اتنی منفرد ہے اور نور اول اور نور مصدر آپ ہیں، تو آپ اور ایک مسلک کی میں حوالے سے بات کر رہا ہوں، معروف یہ ہے کہ شیعان علی کہلاتے ہیں، شیعان محمد کیوں نہیں کہلاتے؟ یہ بھی رسول خدا نے لقب دیا ہے. اچھا ہاں، کہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اولئک هم الفائزون، بے شک وہی لوگ کامیاب ہونے والے. اچھا، جب بھی ہم اسلام اینڈ سائنس کی بات کرتے ہیں، میری مجبوری ہے، چاہے میں جنگ کی بات کروں ایک ہی نام ذہن میں آتا ہے، صبر کی بات کروں ایک ہی نام ذہن میں آتا ہے، عطا کی بات کروں، لیکن آج جب میں اسلام اینڈ سائنس کی بات کر رہا ہوں تو بے شمار اقوال حضرت علی کے معروف ہیں. کہاں وہ زمین و آسمان کا فاصلہ بتا رہے ہیں، کہاں چاند اور سورج کے حساب سے. ان تمام چیزوں پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ آپ اس کو قابل اعتبار سمجھتے ہیں آج کے دور میں؟ ہاتھوں کو دیکھنے کے حوالے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ناپسندیدہ ہے، علم نجوم ناپسندیدہ ہے، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا دیکھیں، بہت سے علوم سے احادیث میں منع کیا گیا، جیسے علم نجوم سے ہمارے ہاں کتاب محرمہ جو مقاصد کے اندر مقاصد محرمہ میں بحثیں ہیں، تنجیم یا نجوم کو وہاں پہ انہوں نے حرام قرار دیا. دیکھیں بڑے بڑے سائنسدانوں نے کتابیں لکھی ہیں، ایک یورپین کرسچن نے کتاب لکھی ہے کہ بائبل، قرآن اینڈ سائنس. تو کہتے ہیں کہ بائبل میں یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ اینڈ سامس آف ڈیوڈ، توراہ زبور انجیل، تینوں کو ملا کے بائبل کہا جاتا ہے. صحیح. ہمارے ہاں عام طور سے بائبل کو سمجھتے ہیں انجیل، جبکہ تینوں کا مرکب ہے. اور بائبل کو رکھیں یعنی توراہ زبور انجیل کو، قرآن کو رکھیں اور سائنس کو. تو قرآن نے سائنس کی باتیں کی ہیں، دیگر کتابوں میں نہیں. اچھا، وہ تحریف شدہ ہے، اس کے اندر کوئی نہیں. فلاح پا جاتے ہیں، کامیابی، فوز، کامیابی. فلاح کسان کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ کھیت یعنی وہ جو وہ اوپر سے جو فصل کاٹتا ہے وہ اوپر سے کاٹتا ہے. جو ظاہری کامیابی پائے وہ فلاح ہے، جو گہری کامیابی پائے وہ فوز. کیا کہنا، واہ. تو اب یہ قرآن کریں گے اولئک هم، یہ جو جنت میں جانے والے ہیں وہی تو کامیاب ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی و شیعته هم الفائزون. اچھا، یہ علی حدیث ہے، علی اور ان کے شیعہ ہی کامیاب ہیں، فوز پانے والے ہیں. اور مولا علی کے آخری فرمان یہی ہے، جیسے ضربت لگی تو آپ نے فرمایا فز تو ورب الکعبہ یا برب الکعبہ. کہ کیوں؟ تو ایک ماہر نفسیات نے کہا کہ گھوڑے کو کیونکہ تربیت یہ کی گئی ہے، اس کو سکھایا یہ گیا ہے کہ جب تمہیں باندھ دیا جائے گا تو تم بھاگو گے نہیں. شروع میں بھاگتا تھا، مضبوط لکڑی سے باندھتے تھے، مضبوط دروازے سے باندھتے تھے، بھاگ نہیں سکتا تھا. اب ایک چھوٹی سی کرسی سے باندھ دیا تب بھی وہ بھاگ نہیں رہا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ میں تو بندھا ہوا ہوں. ہم یہ جو فکری لحاظ سے باندھ دیے گئے ہیں، جب تک ہم اس سے باہر نہیں نکلیں گے تب تک ہم پھر جب تک دیکھیں مغربی دنیا نے بہت سی چیزیں ایسے کہی ہیں کہ آزادی فکر، ہیومن رائٹس وغیرہ، جس کی آج وہ سب خود نفی کر رہے ہیں. لیکن وہ باتیں کر کے ان کے بہت سے آزاد خیال والے لوگ پیدا ہو گئے ہیں. اور ہمارے ہاں غلامی کی وجہ سے لوگ اپنے ہی ملک کو چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں کہ وہاں آزادی ہے. تو یہ جب تک ہم اپنے فکر کو آزاد نہیں کریں گے، ہم دوبارہ وہ ابن سینا. ایک اشکال ہے سمجھنے میں، لوگ کہتے ہیں کہ جہاں ائمہ اتنی طیب اور طاہر شخصیت کے مالک ہیں کہ انہوں نے دنیا داری کو اور منصب بادشاہت کو بھی ٹھوکر مار دی، مگر وہیں پر جناب سیدنا امام علی رضا کی مثال دی جاتی ہے کہ وہ تو تخت پہ جانشین ہوئے، ان کے نام کا سکہ بھی چلا. اس معاملے کو کیسا دیکھتے ہیں؟ عالم اسلام میں امامت کا تصور ہے اور کسی حد تک اہل سنت ان 12 اماموں کو اپنا امام مانتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ جن معنوں میں تشیع امام مانتے ہیں ان معنوں میں یعنی معصوم سمجھنا، اس کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ اسلام ایز اے ریلیجن آؤٹ ڈیٹڈ کبھی نہیں ہے اور نہ ہوگا، کیونکہ اسلام قرآن جو 1400 سال پہلے کہہ گیا باتیں. مثال کے طور پہ نماز جمعہ میں آپ سورہ جمعہ پڑھتے ہیں اور اس میں اللہ صرف 2 ادیان سے خطاب کرتا ہے، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ. آج بھی ریلیونٹ ہے. اللہ کہتا ہے اے یہودیو، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم سچے ہو تو تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ آج دنیا میں سارے کے سارے ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو دین ایک قوم ڈرنے والی ہے موت سے، وہ پیسے والے اور ان میں یہودی. دوسرا خطاب ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ تو یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا. تو یعنی آج بھی ریلیونٹ ہے، قرآن آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے. مسلمان مبلغ اور مسلمان مفکر وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں. آج اگر دیکھا جائے تو سارے جو بڑے بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں جنہوں نے ساری بڑی بڑی دریافتیں کی ہیں، آپریشن سب سے پہلے، یا اسٹریٹ لائٹ کا تصور، ایک پورا کا پورا جو ایک نظام ہوتا ہے جسے آج کہتے ہیں سٹی پلاننگ، یہ سارا مسلمانوں نے دیا.
اسپین میں مصر سے گیا, مصر میں مدینے سے آیا تھا, اسپین سے پورے یورپ میں گیا. روم, آج دیکھیں دنیا کی 3 بڑی تہذیبیں مانی جاتی ہیں, مصر کی, یونان اور روم. اس وقت دنیا میں روم کی جو موجودہ سیاسی نظام چل رہے ہیں, جیسے سینٹ کا ایک نظام تھا, اس کی پارلیمنٹ تھی, یا یہ اس وقت وہ رائج ہے. صحیح. اگر دیکھا جائے تو انہوں نے سارا کا سارا جو پورے یورپ کے اندر سٹی پلاننگ آئی, جو سارے انتظامات لیے, وہ سارے مسلمانوں سے چرائے ہوئے ہیں. اچھا. میرے ایک دوست سے انہوں نے پوری پی ایچ ڈی کی ہے کہ موجودہ جو برٹش دنیا کے اندر قانون رائج ہے, 2 بڑے کہہ لیجیے کہ لیگل سسٹمز ہیں, ایک برٹش لیگل سسٹم ہے اور دوسرا فرینچ لیگل سسٹم. امریکن انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, انہیں دونوں کو ماڈیفائی کرنے کے بعد انہوں نے ایک نیا بنایا ہے, وہ کچھ اور نہیں ہے. اچھا. تو وہ ایک ایرانی میرے ایک دوست سے بہت بڑے عالم, وہ محقق تھے, اس وقت پی ایچ ڈی کر رہے تھے, پھر اس کے بعد میرا رابطہ نہیں رہا. تو وہ کہتے تھے 80% برطانیہ کے قوانین اسلام سے لیے گئے. اللہ اکبر. برطانیہ کے قوانین. برطانیہ کے قوانین, مثال کے طور پہ یہ جو دنیا میں لا آف پوزیشن ہے, یہ اسلام کا رسول خدا نے سب سے پہلے دیا ہے, یہ برطانیہ نے پوری دنیا میں رائج کیا. ایوری ون از انوسنٹ انٹل پروون گلٹی, یہ برطانیہ نے دنیا قانون دیا, یہ رسول خدا نے دیا. یہاں تک میرے ایک دوست سے ان کی تحقیق تھی, وہ کہتے تھے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا جو, جب آپ جائیں گے لنکن کالج, جہاں پہ سب سے پہلے یعنی لا, قانون اور انگلش لٹریچر کی یعنی یونیورسٹی کا 600 سال پہلے جب بنیاد رکھی گئی, تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ جس آدمی نے پہلے کتاب لکھی, اس نے یہ جملے لکھے ہیں, محمد از اے لا گیور, قانون دینے والی ہستی کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر آپ دیکھیں ابن سینا کی اب تک 19ویں صدی تک برطانیہ میں, یورپ میں, خاص طور سے اٹلی اور اسپین کے اندر ان کی ساری میڈیکل کی کتابیں طب کی پڑھائی جاتی تھی. القانون فی الطب جس کتاب کا نام ہے, القانون کے نام سے مشہور ہے, اور ابن سینا کی میں نے وہ انگریزی میں بھی لی ہے اور ساری کی مختلف زبانوں میں. تو اب یعنی میں, اب دیکھیں آپ نے ایک موضوع ایسا چھڑ دیا کہ جس کے اندر میں گھنٹوں بول سکتا ہوں, لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں. دیکھیں بڑے بڑے سائنسدانوں نے کتابیں لکھی ہیں. ایک یورپین کرسچن نے کتاب لکھی ہے کہ بائبل, قرآن اینڈ سائنس. تو کہتے ہیں کہ بائبل میں یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ, نیو ٹیسٹمنٹ اینڈ سامس آف ڈیوڈ, توراہ, زبور, انجیل, تینوں کو ملا کے بائبل کہا جاتا ہے. صحیح. ہمارے ہاں عام طور سے بائبل کو سمجھتے ہیں انجیل, جی. جبکہ تینوں کا مرکب ہے. اور بائبل کو رکھیں یعنی توراہ, زبور, انجیل کو, قرآن کو رکھیں اور سائنس کو. تو قرآن نے سائنس کی باتیں کی ہیں, دیگر کتابوں میں نہیں. اچھا. وہ تحریف شدہ ہے, اس کے اندر کوئی نہیں ہے. یعنی مثال کے زوجین اثنین, یہ جو قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پہ آیا کہ ہم نے ہر چیز کو 2 جفت بنایا ہے, پیئرز میں بنایا. یہاں تک کہ وہ ثابت کرتے کہتے ہیں کہ حتیٰ پودوں میں بھی نر اور مادہ کا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے پھر یہ پودا جب تک وہ بیج ویسے نہیں ملتا تب تک وہ پروان نہیں چڑھتا. اور نیوٹرون اور پروٹون ہوتے ہیں, ہر چیز میں آپ کو وہ ملے گا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں تصور دیا. ایسے دسیوں, جو ایک میڈیکل پوری تحقیق ہوتی ہے, اس کے بعد پھر وہ ایک جملہ بنتا ہے, اسے کہتے ہیں میڈیکل اسٹیٹمنٹ. تو کئی مقامات پہ میرے ایک دوست سے انہوں نے پوری کتاب مجھے دکھائی, کہا کہ یہ بہت سے محققین نے مل کے کتاب لکھی ہے, جس میں انہوں نے کہا قرآن کریم میں بہت سے میڈیکل اسٹیٹمنٹس پائے جاتے ہیں. اچھا. صرف ایک مثال دوں گا, جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جیسے ایک حضرت زید کے متعلق ہے کہ رسول خدا, یا آپ باپ نہ کہیں رسول خدا کیونکہ آپ ان کے بیٹے نہیں ہیں, آپ لپالک ہیں. تو وہاں پہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسے ایک جسم میں 2 دل نہیں ہو سکتے, ویسے ہی ایک انسان کے 2 باپ نہیں ہو سکتے. وہ کہتے ہیں یہ میڈیکل اسٹیٹمنٹ ہے. کتنے ہی بچے ڈیفارم پیدا ہوتے ہیں, 1 آنکھ کے ساتھ ہیں, 3 گردے ہیں, 1 گردہ ہے, بہت سے اس کے اندر ڈیفارمیشنز ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایک ٹانگ کے ساتھ پیدا ہوا بچہ جو ہے وہ اس کے اندر بہت سے نقائص ہو سکتے ہیں جو بچہ دنیا میں آتا ہے, لیکن آج تک سائنس نے ریکارڈ نہیں کیا کہ کوئی بچہ 2 دلوں کے ساتھ پیدا ہوا. اللہ اکبر. آج تک ثابت نہیں ہوا. تو کہتے ہیں کہ قرآن نے میڈیکل اسٹیٹمنٹ دیا. ایسے تو قرآن اور ریلیجن آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے, مبلغین, محققین, مفکرین آؤٹ ڈیٹ ہو گئے ہیں. اب وہ کہتے تھے آپ کے اسلاف نے یہ سب کچھ کیا, جو علامہ اقبال کی پوری بحث ہے. جی. تو اب آپ یہ کہیں گے جی میتھمیٹکس ہم نے شروع کیا تھا, انگلش میں تو ال ہوتا ہی نہیں ہے, تو الجبرا اس کا مطلب ہے عربی سے آیا ہے. تو ہم نے دریافت کیا, ہم نے یہ سب بنایا. آپ نے دیکھے موضوع سے میں نے کہا کہ چھیڑ دیا نا کہ میں اس میں اختصار بھی نہیں کر پا رہا ہوں. تو یہ تمام چیزیں ہمارے اجداد نے کی, لیکن آج نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ اس وقت سائنس میں, ٹیکنالوجی میں مغربی دنیا آگے ہے, مسلمانوں کو کیا کردار ہے. تو ہمیں دوبارہ اس اپنے اسلاف کی تعلیمات کو دوبارہ اجاگر کرنا ہے. میرے ایک دوست ہے, ان کا پنڈی سے تعلق ہے, راجہ فرحت حسین صاحب. برطانیہ میں ان کو ابھی ایوارڈ ملا ہے کہ کسی کی آج تک 13 ڈگریاں نہیں ہیں, ان کی 13 ڈگریاں ہیں ماشاء اللہ. انہوں نے ایم اے کی ہیں, بی اے کی ہیں اتنے زیادہ, اور ابھی وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. اور انہوں نے کتاب لکھی, ان کا کہ جب مارگریٹ تھیچر کا زمانہ تھا تو کہا کہ بھئی یہ برطانیہ میں آج پڑھایا جا رہا ہے, لیکن اس کا موجد مثال کے طور پہ موجودہ کیمسٹری کے موجود جو ہیں وہ جابر بن حیان ہیں. اور انہوں نے سب سے بڑی تحقیق انگریزی میں, حتیٰ عربی فارسی میں اتنی بڑی تحقیق نہیں جو انہوں نے لکھی ہے, اور وہ دوبارہ چھپ رہی ہے. اس کے اندر میرا بھی تھوڑا بہت چھوٹا بہت کردار ہے. اسی طرح سے بہت سے اور موضوعات پہ تاریخ میں لکھ رہے ہیں کہ ان تمام علوم کے موجد مسلمان تھے. تو مارگریٹ تھیچر نے جملے کہے تھے کہ ہم نہیں جاننا چاہتے ان علوم کے موجد کون تھے,
ہم یہ جانتے ہیں کہ آج ان تمام علوم میں ہم سب سے آگے ہیں. نوجوان جب دیکھتے ہیں نا کہ آج مثال کون ہے تو پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے شاید ریلیجن آؤٹ ڈیٹ ہو گیا. ریلیجن آؤٹ ڈیٹ نہیں ہوا بلکہ مفکرین، مبلغین اور وہ تمام افراد جو سائنس میں، یا مثال کے طور پہ آج یہاں پہ کوئی میڈیکل یا سائنس کے اندر ترقی کر جاتا ہے تو فوراً گرین کارڈ لے کے امریکہ چلا جاتا ہے کہ میں ان کے لیے کام کروں گا، بجائے اس کے کہ وہ یہاں لیبارٹریز ڈیولپ کرے اور یہاں پہ وہ تمام کے تمام جیسے ناسا ہے یا تمام مختلف ادارے ہیں ان کو یہاں ڈیولپ کیا جائے مسلمان ممالک میں. ایک آخری بات کہوں گا، نام نہیں لینا چاہتا، چل نام لے بھی سکتے ہیں. عرب ممالک کے بعض کے ہمارے ایک دوست انوائٹڈ تھے. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ بنی عباس اور یہ جو ہمارے سابق مسلمان حکمران گزرے ہیں، آیا ہم ان سے زیادہ ترقی کر چکے ہیں یا نہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں کریں گے، ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہے، ہمارے پاس محل زیادہ ہے، ہم نے پورا انفراسٹرکچر بنا دیا ہے، سڑکیں بنا دی ہیں، بجلی ہے، سب کچھ آج جو مغربی دنیا میں تھی تو ہم سب چیزوں میں آگے نکل چکے ہیں. تو انہوں نے کہا اگر میں آپ کو روک یہ کہوں کہ آپ کے جس استبل میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ناشتہ کر رہا ہوں اس میں تمام ملازمین پاکستانی اور بنگالی ہیں. جب آپ کے پاس استبل چلانے کے لیے کوئی عرب نہیں ہے، آپ کے تمام سٹی پلاننگ سڑکیں بنانے والے امریکن، برٹش، جرمن اور فرینچ ہیں، آپ کے تمام لیبارٹریز، میڈیکل ایسوسیشن سب کچھ چلانے والے، پیسے سے کسی چیز کو خرید کے ڈیولپ کرنا اور ہوتا ہے اور خود فکر اور تحقیق علم کو ترقی دینا یہ اور ہوتا ہے. واقعی اسلاف نے خود سب کچھ ڈیولپ کیا تھا. تو اسلام آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے، مسلمان جو ہیں وہ مبلغین آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، مفکرین. جب بھی ہم اسلام اینڈ سائنس کی بات کرتے ہیں میری مجبوری ہے، چاہے میں جنگ کی بات کروں ایک ہی نام ذہن میں آتا ہے، صبر کی بات کروں ایک ہی نام ذہن میں آتا ہے، عطا کی بات کروں، لیکن آج جب میں اسلام اینڈ سائنس کی بات کر رہا ہوں تو بے شمار اقوال حضرت علی کے معروف ہیں. کہاں وہ زمین و آسمان کا فاصلہ بتا رہے ہیں، کہاں چاند اور سورج کے حساب سے. ان تمام چیزوں پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ آپ اس کو قابل اعتبار سمجھتے ہیں آج کے دور میں؟ اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑے عیسائی مفکر گزرے ہیں جن کا بھی 7-8 سال پہلے انتقال ہوا ہے. ان کا نام تھا جورج جوڈیک. جورج جوڈیک کے نام سے ایک بہت بڑے عیسائی مفکر گزرے. وہ کہتے ہیں کہ تقریباً یعنی اب سے 60 برس پہلے ان کو کسی لبنانی شیعہ نے نہج البلاغہ مولا امیر علیہ السلام کی جو خطبات اور ان کے خطوط اور کلمات قصار کی ایک کتاب ہے، سید رضی نے اب سے 1000 سال پہلے اس کو تالیف کیا تھا. کہا وہ کتاب دی تو کہنے لگے میں آپ کے لیے، کیونکہ آپ بہت بڑے محقق ہیں، فلسفی ہیں، اور تو میں آپ کے لیے کتاب لایا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہے کتنی پرانی کتاب ہے؟ یعنی 1000. تو وہ مفکر جورج جوڈیک کہتا ہے کہ میں نے صرف یہ سوچا کہ 1000 سال پہلے ایک آدمی کچھ کہہ گیا ہے، وہ میرے کس کام کا؟ نہ اس زمانے میں سائنس سینا ترقی تھی تو میں کیوں پڑھوں اس کتاب کو؟ تو کہنے لگے میں نے کتاب کو رکھ دی. پھر اچانک دن خیال ہے کہ شاید کسی لائق ہو. تو کہا میں نے اچانک بیچ سے کھول کے دیکھی تو جو خطبہ حضرت علی علیہ السلام کا اس میں کہنے لگے میرے سامنے کھلا تو وہ خلقت کائنات پہ تھا. تو اس میں لکھا تھا کہ اللہ نے ہر چیز کو پانی سے بنایا ہے، اور اس میں مولا نے بہت زیادہ تفصیلات بتائی ہیں. تو کہنے لگے میں نے وہیں پہ بند کیا، کہا کہ جب سائنس ہی نہیں تھی تو یہ کوئی اللہ کے پاس سے ہو کے آیا ہے آدمی، اسے کیسے معلوم ہے؟ تو کہا میں نے کتاب رکھ دی. تو کہنے لگے نیا ایک امریکہ کا چینل شروع ہوا تھا، نیشنل جیوگرافیکل چینل، جو آج کل بہت مشہور ہے. تو کہ اس زمانے میں سائنس دان بڑے بڑے قابل اس میں آ کے بیٹھتے تھے اور وہ سب بتاتے تھے کیسے شروع ہوا، کیا ہوا، ان جانور میں یہ خصلتیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، مختلف تھیریز کو ڈسکس. تو کہنے کہ اس میں ایک سائنسدان نے کہا کہنے کہ ہم یہ آج جان گئے ہیں سائنسدان کہ ساری چیزیں پانی سے شروع ہوئی تھیں. تو کہنے لگے میں نے وہ حضرت علی کے خطبے میں پڑھا تھا، مجھے دوبارہ جا کے پڑھنا پڑا. جب دوبارہ پڑھا تو پھر مجھے ساری سائنس کے مطابق حضرت علی نے جو پوری خلقت کائنات کے متعلق خطبے دیے ہیں، پڑھنے کے بعد یہ لگا کہ یا علی نے ہی کائنات بنائی ہے، یہ ساری کائنات بنتے ہوئے دیکھی ہے. اللہ اکبر. تو یہ جو باریکیاں حضرت علیہ السلام نے بتائی ہیں کہ کیسے، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا خلق کیا، کیسے کیا، کیوں، یہ باریکیاں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی. میں اس میں صرف ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. ہمارے اس دور میں تو انتقال کر گئے ہیں، برطانیہ کے ایک بہت بڑے سائنسدان تھے اسٹیفن ہاکنس. جی. کیمبرج یونیورسٹی میں جہاں پہ نیوٹن جس چیئر کا یعنی جو یونیورسٹی کی اس چیئر کا مالک تھا یا اس کو باپ مانا جاتا تھا، جس نے جو انرجی کی تھیوری دی تھی سب سے پہلے، گریوٹی، اور تو وہیں پہ اسٹیفن ہاکنس تھا. اور اس نے اسٹیفن ہاکنس نے جو میں نے اس کی پوری ڈاکومنٹری دیکھی، اس کی بہت زیادہ کتابیں ہیں، بہت زیادہ. اس کی ایک تھیوری نہیں، آئنسٹائن کی صرف ایک تھیوری تھی، اس کی کئی بلیک ہولز اور اس کی بہت زیادہ تھیوریز ہیں کہ یہ پوری ایکسپینشن، ایکسٹریکشن اور یہ پوری دنیا کائنات کے متعلق اس نے بہت کچھ. تو اس نے کہا تھا ایک بریف ہسٹری آف ٹائم، اس نے بہت سمپلیفائی کر کے کتاب لکھی ہے. آئنسٹائن کی بھی صرف ایک تھیوری تھی، اور آئنسٹائن کی تھیوری تھی تھیوری آف ریلیٹیوٹی، کہ E=mc². یہ اس کی پوری تھیوری کا نچوڑ ہے، یعنی اس کا فارمولا اس نے دیا ہے کہ اگر انسان اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کرے تو انسان خلا کے اور پھر ٹریول تھرو ٹائم. اور یہ بڑی اس کی لمبی چوڑی بحثیں. تو اس نے اس زمانے میں انسان اسپیس میں نہیں گیا تھا، تو اس نے سب بڑے بڑے ادیان کو لکھا. وہ یہودی تھا، جرمن تھا. اس نے یہودی مذہب کے تمام بڑے بڑے علماء کو کتابیں خط لکھے کہ آیا انسان اسپیس میں جا سکتا ہے.
عیسائیوں کو لکھا, پھر اس نے جامعۃ الازہر میں مسلمانوں کو لکھا, ہندوؤں کو لکھا, ہندو مذہب کے باقاعدہ بڑے بڑے سادھوؤں کو, سنت کو لکھا, آچاریہ کو لکھا, کسی سے جواب نہیں ملا. وہ کہتا ہے کہ میں جب سب جگہ سے مایوس ہو گیا تو مجھے ایک صاحب نے کہا کہ ایک عالم دین ہے قوم مقدس میں, ان کا نام ہے سید حسین طباطبائی بروجردی, انہیں بھی خط لکھ کے دیکھیں. کہیں گے جب سارے بڑے علماء کو نہیں معلوم تو ان کو تو میں جانتا ہی نہیں ہوں, ان کا نام ہی نہیں سنا. تو یہ 1950s کی بات ہے, آئنسٹائن جو امریکہ جا چکا تھا. تو کہا کہ نہیں خط لکھ کے دیکھیں. ابھی 2-3 سال پہلے انتقال ہوا آیت اللہ صافی گل پائگانی کا, شیخ لطف اللہ صافی گل پائگانی, وہ آیت اللہ بروجردی کے دفتر میں ہیڈ تھے. تو ان سے سوال ہوا کہ کیا واقعی آئنسٹائن کی خط و کتابت تھی آیت اللہ بروجردی سے؟ تو کہا ہاں, اگر بروجردی نے کہا تھا کہ آئنسٹائن کے میرے پاس خط آتے ہیں. تو آئنسٹائن نے لکھا کہ کیا ممکن ہے انسان اسپیس میں جا سکے؟ انہوں نے کہا ممکن نہیں ہے, ایسا ہو چکا ہے, رسول خدا معراج پہ ہو کے آئے ہیں. اللہ اکبر. اور انہوں نے اس کو باقاعدہ جب کی دلیلیں دی. تو دیکھیں یہ ہم مبلغ مفکر جو ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں, اور ہمیں بہت سی چیزیں معلوم نہیں ہیں. دین مذہب آؤٹ ڈیٹڈ نہیں. حضرت علیہ السلام کے جتنے فرامین ہیں اس کے اندر آپ کو اتنی گہرائی ملے گی. آپ نے پانی سے متعلق, آپ نے خلقت سے متعلق, آپ نے روح سے متعلق, شیطان کی خلقت سے متعلق, آپ نے حضرت آدم کی خلقت سے متعلق وہ باتیں بتائی ہیں کہ قرآن کی تفسیر کے اندر کہ دنیا میں حضرت علیہ السلام کے علاوہ یعنی رسول خدا مدینۃ العلم ہے, تو باب مدینۃ العلم حضرت علیہ السلام ہے. ان کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا, اور آج تک کوئی دوبارہ پیدا ہی نہیں ہوا. ہوگا بھی تو انہیں کا کوئی نہ کوئی امام ہی ہوگا اسی مکتب سے, یعنی امام صادق ہی ہوں گے یا کوئی ایسی امام مہدی ہی ہوں گے. تو آج یہ سب چیزیں دوبارہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. خلقت سے متعلق ایسی سی باتیں ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ سوائے اہل بیت علیہ السلام محمد وآل محمد علیہ السلام کے کوئی جواب نہیں دے سکتا. عجیب بات یہ ہے, اور لطفاً پوچھنا چاہتا ہوں, ہم نے سنا ہے بہت سارے سائنٹسٹ جو بڑے عظیم مرتبے پہ پہنچتے ہیں آخر میں ایتھسٹ ہو جاتے ہیں. خود اسٹیون ہاکنس کے حوالے سے مشہور ہے کہ اس نے کہا کوئی خدا نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ میں اس کے برعکس کہوں گا, زیادہ تر خدا کو مانتے ہیں. اچھا, جو باغی ہوتے ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں, مثال کے طور پہ مجھے آپ سے محبت ہے, اگر میں دیکھوں آپ سے ظلم ہو رہا ہے اور کوئی کچھ, میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ ایک نیک آدمی ہیں, آپ دین کے لیے کام کر رہے ہیں, آپ اسلام کی ترویج کر رہے ہیں, تبلیغ کر رہے ہیں, قرآن کی ترویج کر رہے ہیں, آپ پہ ظلم ہو رہا ہے, آپ کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے, آپ کو بادشاہ وقت جو ہیں وہ سزا موت سنا دیتے ہیں, تو اس سے باغی ہو گئے کیونکہ وہ بہت زیادہ متاثر تھے گیلیلے سے اور بہت دیگر, اور جہاں پہ چرچ نے کردار ادا کیا اس کے خلاف. تو وہ اسٹیفن ہاکنز دیکھیں پوری زندگی موحد رہا ہے. یہ کہتے ہیں آخری سال میں مشرک ہو گیا تھا. کیا اس نے کہیں ریٹرن دیا ہے کہ میں مشرک ہو رہا ہوں یا ملحد ہو رہا ہوں؟ جب ایک آدمی پوری زندگی موحد رہا ہے, توحید پرست رہا ہے, آخری سال یا آخری 2 سال کے اندر ایک بات دیکھیں, کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میرا کسی سے گلہ شکوہ ہے, ایک آدمی چرچ سے مراد میری یہ ہے کہ کلیسا یعنی ویٹیکن سے یا خود سب سے بڑے پادری سے, پوپ سے اور اس انسٹیٹیوشن سے ناراض ہو جاتا ہے کہ یہ کردار ادا نہیں کر رہے, یہ بادشاہوں کا ساتھ دے رہے ہیں, یعنی چرچ بک رہا ہے علم کے خلاف اور سیاست کے در پہ جھکتا نظر آ رہا ہے. تو کئی جو اس کرسچینٹی کے ماننے والے موحد ہوتے ہیں, توحید کو مانتے ہیں کہ اس چرچ کے ذریعے, تو وہ اس چرچ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیتے ہیں. تو اسٹیفن ہاکنز ایسے تمام افراد کے جو چرچ کے خلاف ہوئے ہوں ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خدا کے منکر ہو گئے. مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر میں یعنی اگر مسلمانوں میں دیکھوں, کہتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے دین سے نکل گئے ہیں تو آپ کافر ہیں, کیونکہ آپ ہمارے فرقے کو نہیں مانتے, آپ نے مفتی اعظم صاحب کے خلاف بات کی ہے اس لیے آپ کافر ہیں. جب وہ خدا ہی کا منکر نہیں ہے تو وہ کافر کیسے ہے؟ وہ تو چرچ کا انکار کر رہا, کہتے نہیں کیونکہ آپ نے چرچ کا انکار کر دیا تو آپ کافر ہیں. اور وہ بھی اس نے آخری سال میں یا آخری 2 سالوں میں چند ایک ایسی چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے اس نے چرچ کے خلاف باتیں کی, تو انہوں نے کہا کہ یہ کافر ہو گیا, ایتھسٹ ہو گیا. اس نے پوری زندگی, میں بتاؤں, میں نے اس کی کتاب خود پڑھی جہاں پہ وہ کہتا ہے بریف ہسٹری آف ٹائم کے اندر کہ جب تمام افراد یہ کہتے ہیں نا کہ سائنسدان بہت سے کہتے ہیں کہ بھی ایوری تھنگ بگین فرام نتھنگ, لا شے سے تمام اشیاء بنائی ہیں. دیکھیں مثال کے طور پہ میرے سامنے لکڑی ہوگی, میرے سامنے کیلیں ہوں گی, ہتھوڑی ہوگی, میں دوڑوں گا اور ایک مرتبہ وہاں سے میز بنا دوں گا. تو تمام چیزیں موجود تھیں, میں نے ان چیزوں سے میز بنائی. لیکن جب کچھ بھی نہ ہونا, لکڑی ہونا, کچھ نہ, تو کچھ نہیں بنا سکتا. اللہ نے کچھ نہیں تھا, لا شے سے ساری کائنات بنائی. یہ صرف اللہ کر سکتا ہے, اسے کہتے ہیں اسے خالق. اسٹیفن ہاکنز نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز ایوری تھنگ اسٹارٹڈ فرام نتھنگ, ہر چیز لا شے سے شروع ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو میٹر کہہ سکتے ہیں, حادثہ کہہ سکتے ہیں, دا گریٹ ایکسیڈنٹ, دا گریٹ بگ بینگ کہہ سکتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں اس سب کو شروع کرنے والا خدا تھا. اللہ یہ اس نے لکھا ہے. تو اب یہ کہنا کہ سب یہ ایسا نہیں ہے,
یہ سب زیادہ تر جو ہے موحد گزرے ہیں. آئنسٹائن سب سے بڑا سائنس گزرا ہے, نیوٹن گزرا ہے, یہ جتنے بھی بڑے بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں ان میں سے زیادہ تر موحد گزرے ہیں. یہ میرا چیلنج ہے. اللہ اکبر. یہ بھی ایک عجیب انکشاف ہے. قبلہ اسلام اینڈ سائنس جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں اور آپ جس پہ قیمتی جواہرات اور موتی ہمیں عنایت فرما رہے ہیں, میں یہ چاہتا ہوں آج کے زمانے میں اور پچھلے زمانے میں جو آپ نے کہا کہ اسلاف کی طرف دیکھیں اور آج کے مبلغین کی طرف دیکھیں, جب ہم امام جعفر صادق آپ پہ ہمارا سلام ہو آپ کے دور کو دیکھتے ہیں, بڑے بڑے سائنٹسٹ ڈیولپ ہو رہے ہیں, دنیا میں اپنا کنٹریبیوشن دے رہے ہیں. آج امام کی سیرت تو ہے, شخصیت تو ہے, مگر سائنٹسٹ نہیں آ رہے یا فلاسفرز نہیں آ رہے. اب کیا کمی ہے؟ اچھا دیکھیں, ہوا سب سے بڑا جو ٹریجڈی ہوئی ہے مسلمانوں کا, تو اس کے بعد بہرحال بغداد کے اندر ایک لیبارٹری بنائی گئی, رصد کا تصور دیا گیا, اور سب سے پہلے پورے کی پوری دنیا کا جو اگر آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں جب ٹیلیسکوپ نہیں تھا, جب آپ دیکھ نہیں سکتے تھے باہر, انہوں نے پورا جو بنایا مسلمان سائنسدانوں نے, ایسٹرونامرز نے, انہوں نے پورا کائنات کا نقشہ بنا کے ویسا ہی دیا جیسا آج سائنس نے دریافت کیا. تو بغداد کے اندر جو لیبارٹریز بنی عباس نے بنائی, سب کچھ کیا, ٹھیک ہے ہوا, لیکن انہوں نے ظلم ایسا کیا. دیکھیں بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں جب لوگ ذہن کا آزاد ہونا بہت ضروری ہے. اب ہمیں کہا یہ جاتا ہے کہ ہم آزاد ہو گئے, 1947 میں آزاد ہو گئے. نہیں, ہماری غلامی کا طریقہ کار بدل گیا. جب انسان آزاد ہو جاتا ہے تو اس کی فکر آزاد ہو جاتی ہے, اس کا وہ پھر علوم کو ایک باکس کے اندر مت دیکھیں. میں ایک بات کہنے والا ہوں, مجھے جانتا ہوں میں بہت کنٹروورشل بات کرنے لگا ہوں. جب آپ کسی ایک سسٹم میں کسی کو تعلیم دے دیتے ہیں نا, ایجوکیٹ کر دیتے ہیں, جی, تو وہ تعلیم دینے کے بعد پھر آپ اس کو دوبارہ ان ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے, لرن والی پالیسی, ان لرن کرنا پڑتا ہے. یہ آپ نے اب سیکھ لیا, اب اس کو دوبارہ یہ جو سب بیکار چیزیں سیکھی اس میں کچھ چیزیں اچھی بھی سیکھی ہیں, کچھ آپ نے سسٹم نے آپ کو جکڑ لیا ہے. اب آپ نے اس سب چیزوں کو انڈو کرنا ہے, آپ نے دوبارہ ان لرن کرنا ہے. اب آپ نے اس کو پھر دوبارہ آپ نے اپنی فکر کو آزاد کرنے کے بعد سیکھنا ہے. جو علامہ اقبال کے بھی آپ ابتدا میں پیش کر رہے تھے, دیکھیں علامہ اقبال نے بڑے بڑے سخت جملے کہے ہیں کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے کہ آزاد ہے اسلام. ارے ہم نماز کی پڑھ تو رہے ہیں, ہمیں نماز کی جو اجازت دے تو رکھی ہے انگریزوں نے, تو غلامی کہاں ہے؟ اسے کہتے ہیں کہ یعنی کئی افراد فکری طور پہ غلام ہیں. ترقی وہ قوم کرتی ہے جہاں پہ فکری لحاظ سے لوگ آزاد ہو جائیں. ایک میں تصویر دیکھ رہا تھا کہ ایک گھوڑے کو چھوٹی سی کرسی سے باندھ رکھا ہے اور وہ بھاگ نہیں رہا, جا نہیں رہا. تو اس پہ بہت زیادہ بحث کی گئی کہ کیوں. تو ایک ماہر نفسیات نے کہا کہ گھوڑے کو کیونکہ تربیت یہ کی گئی ہے, اس کو سدھایا یہ گیا ہے کہ جب تمہیں باندھ دیا جائے گا تو تم بھاگو گے نہیں. شروع میں بھاگتا تھا, مضبوط لکڑی سے باندھتے تھے, مضبوط دروازے سے باندھتے تھے, بھاگ نہیں سکتا تھا. اب ایک چھوٹی سی کرسی سے باندھ دیا تبھی وہ بھاگ نہیں رہا, کیونکہ اس کے ذہن میں یہ میں تو بندھا ہوا ہوں. ہم یہ جو فکری لحاظ سے باندھ دیے گئے ہیں, جب تک ہم اس سے باہر نہیں نکلیں گے تب تک ہم پھر جب تک دیکھیں مغربی دنیا نے بہت سی چیزیں ایسے کہی ہیں کہ آزادی فکر, ہیومن رائٹس وغیرہ, جس کی آج وہ سب خود نفی کر رہے ہیں, لیکن وہ باتیں کر کے ان کے بہت سے آزاد خیال والے لوگ پیدا ہو گئے ہیں. اور ہمارے ہاں غلامی کی وجہ سے لوگ اپنے ہی ملک کو چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں کہ وہاں آزادی ہے. تو یہ جب تک ہم اپنے فکر کو آزاد نہیں کریں گے, ہم دوبارہ وہ ابن سینا اور یعنی وہ ہمارے ابو ریحان بیرونی, یعنی ایک سے ایک میں آپ کس کا نام لوں, فارابی, اور یہ تمام دوبارہ تب بھی پیدا ہوں گے جب ہم فکری لحاظ سے آزاد ہو جائیں گے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قبلہ اب میں ایک اور موضوع کی طرف آ رہا ہوں اور میں موقع سے فائدہ اٹھا کے یہ کہنا چاہتا ہوں, ہم نے شیعہ خطبہ کو, علماء کو ممبر سے اہل بیت کے فضائل سناتے ہوئے سنا ہے اور ہمیں اچھا بھی لگتا ہے, یعنی اہل سنت عوام بھی اہل بیت کی حد تک سننے کے لیے آتی ہے مجالس میں, مگر خواہش ہی رہی کہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ کریم فخر موجودات کے فضائل بیان کیے جائیں. میری آج طلب بھی ہے اور میں نے دیکھا ہے آپ بے شمار مقامات پہ حضور سید والا کے فضائل اس انداز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جاتا ہے. حضور کی شخصیت مذہب اور مسلک شیعہ میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ ہمارا سب سے بڑا یہ جو عقیدہ ہے کہ فلسفے کی روح سے اور علم عرفان یا تصوف کے اندر کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہے فیض اقدس, فیض جو کچھ ہے اسی سے ہے, اور اس کے بعد اگر کوئی ہے کائنات میں تو فیض مقدس ہیں رسول خدا سبحان اللہ, اور وہ ہیں نور محمدی کہہ لیں, فیض مقدس کہہ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ دیتا ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دیتا ہے. اس نے قرآن جو سب سے بڑا فیض دیا ہے وہ بھی بغیر رسول خدا کے نہیں دیا. اس نے جو اہل بیت دیے ہیں وہ بھی بغیر رسول خدا کے نہیں دیے. یہی کہا کہ علی رسول کا بھائی, فاطمہ رسول کی بیٹی ہیں, حسنین رسول کے نواسے ہیں. تو واسطہ فیض اور منبع فیض وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مرکز ہیں. اور امیر المومنین علیہ السلام نے رسول خدا کو جو نہج البلاغہ میں ڈسکرائب کیا ہے
جو ڈسکرپشن دی ہے، ایک مثال کے طور پہ اللہ کہتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے. مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ طبیب دوار بطبہ، جب کوئی بھی طبیب ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ اپنی پریکٹس کھولتا ہے اور ہر آدمی کو دعوت دیتا ہے علاج کرانے میرے پاس آ جاؤ، میں نے طبابت کھول لی ہے، میں نے پریکٹس شروع کر دی ہے، میری طبابت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ نے رسول خدا کو جو بھیجا تو رسول خدا ایک ایسے طبیب تھے جو اپنی پریکٹس ہاتھ میں لیے گھر گھر جا کے علاج کر رہے ہیں. اللہ اکبر. قریہ قریہ بستی بستی گئے کہ اے لوگوں راہ ہدایت پہ آ جاؤ. اور یہ جو قرآن کریم نے کہا حریص علیکم عنتم وبالمؤمنین رؤوف رحیم، یعنی کہ ان کو ایک ایسی تما تھی کہ ایک ایک آدمی ہدایت پا جائے، ایک ایک آدمی جہنم سے بچ جائے، ایک ایک آدمی اللہ کے بندگی میں آ جائے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ نے اصول کافی کی بڑی خوبصورت روایت ہے. اچھا. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ نے محمد جیسی دوبارہ مخلوق خلق ہی نہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے جو رسول خدا کو خلق کیا ویسا نہ تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہوگا. یہ جتنی نعتیں ہیں یہ مولا امیر علیہ السلام کے اگر الفاظ میں دیکھیں کہ جو رسول خدا کو ڈسکرائب کیا، ڈسکرپشن دی ہے کہ سرور کائنات کے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے سوچنے کا انداز، آپ کے دیکھنے کا انداز، آپ کی ایک ایک چیز، اور کہا کہ اتنی رحمت ہوتے ہوئے اتنی ایک ان کی ہیبت تھی کہ جب گھمسان کا رن پڑتا تھا جنگ میں تو تمام صحابہ پیغمبر کی پشت پہ پناہ لیتے تھے، کہ دشمن اور صحابہ کے درمیان میں رسول خدا اللہ اکبر ایک پوری سپر بن کے کھڑے ہو جاتے تھے. اللہ اکبر. جبکہ رسول خدا کی جنگ کے متعلق کسی نے کچھ نہیں کہا. مولا کائنات علیہ السلام نے آپ کی ایک ایک چیز کو، کہتے ہیں کہ اگر رسول خدا آواز بلند کر اللہ اکبر کہتے تھے تو کوئی آپ کے مقابلے میں آ نہیں سکتا تھا، کوئی آپ کا مقابلہ کر نہیں سکتا. کیا اور اگر آپ تلوار اٹھاتے تھے، جیسے حنین، جنگ غزوہ حنین میں آپ نے تلوار اٹھایا کہ گھاٹی تھی اور دونوں طرف سے حملہ ہوا اور لوگ ایک مرتبہ رات کے وقت تاریکی میں سب حملہ جب ہوا تو سب بھاگنے لگے، تو رسول خدا نے اس جملہ کہا تھا، کہتے ہیں کہ پوری زندگی کبھی شعر نہیں کہا، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، سورہ یاسین کی آیت میں. اور شعر نہیں کہتے تھے تاکہ کوئی یہ نہ کہ شاعر تھا اس نے قرآن بنا لیا، بنایا نہیں ہے، معجزہ ہے. سبحان اللہ. تو شعر نہیں کہتے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ رجز شعر ہوتا ہے، رجز مقابلے کے لیے. تو کہتے ہیں کہ لا کذب، یعنی رسول خدا نے یہ کہتے ہیں کہ شعر کہا نہیں ہے، ہو گیا ہے. اچھا. ہاں، تو آپ نے رجز پڑھا ہے حملہ کرتے ہوئے، قتل نہیں کیا کسی کو، لیکن جب آپ نے تلوار کھینچی اور حملہ کیا تو لوگ کہنے لگے بھاگو آج محمد خود لڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. لا کذب میں نبی لا کذب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں. اللہ اکبر. جب کہہ رہا ہوں کہ نبی ہوں تو جھوٹا نہیں. دیکھیں یہاں پہ آج رسول خدا کا جلال اور جمال دونوں نظر آ رہے ہیں. انا ابن عبد المطلب، اللہ، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اللہ اپنے دادا کی طرف نسبت دی. تو کہ مولا کائنات کہتے ہیں کہ اگر حنین میں کوئی رسول خدا کو دیکھ لیتا تو کہتا کہ شجاعت اتری ہے تو محمد مصطفیٰ پہ. اللہ اکبر. تو میں یہ کہوں گا کہ میں نے پورا اشربی رسول خدا کے صرف فضائل پہ پڑھا ہے، انہیں کے مذاہب پہ پڑھا ہے، ایسی بے انتہا مجالس پڑھی ہیں. اور میری ایک آرزو ہے، پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے شاید جس میں رسول خود سیرت النبی پہ ایوارڈ ملتا ہے. جی. ہر سال یا ہر 2 سال بعد ایوارڈ ملتا ہے کہ کسی نے سب سے اچھی سیرت لکھی ہے. تو میری ایک خواہش ہے کہ کوئی نہج البلاغہ سے سیرت النبی لکھے. اللہ اکبر. یعنی حضرت علی کے کلام سے، آپ کے اقوال سے اور کلام سے. واہ واہ. کہ اقوال حضرت علی میں رسول خدا کیا ہیں، پھر دنیا کو پتہ چلے گا کہ رسول خدا کیا ہیں، کہ صرف اور صرف جو ہے وہ حضرت علیہ السلام نے کیا ڈسکرائب کیا ہے رسول خدا کی عظمت کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھیں نا کہ محبتوں کا مرکز، یعنی کہا جاتا ہے نا کہ علامہ اقبال نے جب کہا کہ وان دیگر مولائے احرار جہان، حضرت امام حسین سے متعلق کہتے ہیں، اور جناب مریم اور جناب سیدہ کا جو تقابل کیا ہے تو اس میں کہتے ہیں نا کہ مریم از یک نسبت ہے عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. علامہ اقبال نے کہا کہ اپنی ان کی ایک اسرار خودی، فارسی کے جو کلام ہے، اور ایک ہے رموز بے خودی. رموز بے خودی. تو رموز بے خودی میں یہ نظم حضرت سیدہ پہ علامہ اقبال نے تحریر فرمائی، اور اس میں فرماتے ہیں کہ یہ جو علامہ اقبال آپ جانتے ہیں نا کہ پورا ان کا خودی اور عشق، جی، فلسفہ یہی ان کا پورا عشق پہ ہے کہ نہیں، وہ عشق حقیقی. اور وہ تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ جو جس قافلے میں مریم چل رہی ہیں، عشق کے قافلے میں، اس قافلے کی سالار فاطمہ الزہرا، مادر آ قافلہ سالار عشق، مادر آ مرکز پر کار عشق. تو اب دیکھیں ساری جو محبتیں حسنین اور حسنین کی محبتیں سیدہ، اور سیدہ کی محبتوں کا مرکز رسول اللہ. اللہ اکبر. کہ آپ نے خود فرمایا کہ مجھے اپنی جان، مال اور اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ اپنے بابا محبوب ہیں. اللہ اکبر. کس سے کہہ رہی ہیں؟ جناب فضہ سے کہہ رہی ہیں. بیٹوں سے بھی زیادہ جان، مال. واہ. تو کہا کہ خبردار میرے بابا کی کسی حدیث کو ضائع نہ ہونے دینا. حضرت فضہ سے کہتی ہیں خبردار جب میں لکھ کے رکھتی ہوں تو اس کو ضائع نہ ہونے دینا، مجھے تلاش کر کے دو. اسماء فضہ میرے بابا کی حدیث کا. تو محبتوں کا، اہل بیت کی محبتوں کا جو مرکز ہیں وہ سرور کائنات ہیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کی
اور پھر جتنی محبت انہوں نے دی. دیکھیں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور میرے تمام سامعین سے میں کہوں گا, رسول خدا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ محبت اظہار کرنے سے بڑھتی ہے. صحیح, بے شک. اذا احببت رجلا فاخبره, اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو اس کو بتاؤ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, تو محبت بڑھے گی. اور آپ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بار بار بتاؤ مجھے تم سے محبت ہے, اپنے بچوں کو, اپنی اہلیہ زوجہ کو, اور صرف کہا نہیں کر کے دکھایا. پروردگارہ مجھے حسن سے محبت ہے, پروردگارہ مجھے حسین, اللہم انی احب حسین, اللہم انی احبہما, پروردگارہ مجھے ان دونوں سے حسن و حسین سے محبت ہے, پروردگارہ مجھے فاطمہ سے اپنی بیٹی سے بہت محبت, پروردگارہ مجھے علی سے بہت محبت. یعنی آپ بار بار اس کا اظہار کرتے تھے, اور اتنا زیادہ جب رسول خدا اتنا اظہار کرتے ہیں تو سوچیں اہل بیت کتنا اظہار کرتے ہیں. اللہ اکبر, واقعی کہ حضرت علی بار کہتے ہیں کہ میری محبتوں, میری آنکھوں کی ٹھنڈک, اور یہ جو اتنا زیادہ جو محبتوں کا اظہار رسول خدا کے متعلق اہل بیت نے کیا ہے, تو کہتے ہیں کہ اللہ نے جب جب زندہ کیا دین کو, وحی کو, شریعت کو, تو محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام سے کیا. سبحان اللہ. حضور ایک سوال بنتا ہے اور میں بطور صحافی پوچھ رہا ہوں, جب حضور سرور والا کی شخصیت اتنی منفرد ہے اور نور اول اور نور مصدر آپ ہیں, تو آپ, اور ایک مسلک کی میں حوالے سے بات کر رہا ہوں, معروف یہ ہے کہ شیعان علی کہلاتے ہیں, شیعان محمد کیوں نہیں کہلاتے؟ یہ بھی رسول خدا نے لقب دیا ہے. اچھا. ہاں, کہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اولئک هم الفائزون, بے شک وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. فوز اور عربی کے اندر جو ہے وہ دو لفظ آئے ہیں کامیابی کے لیے, ان میں سے ایک لفظ ہے فوز. بار آپ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ یہ ایک الگ عنوان ہے. جیسے عربی میں فقط فاز فوزا عظیم. ہاں, فاز فوزا عظیم ہے, مثال کے طور پہ کہ اگر میں حسین آپ کے ساتھ ہوتے تم کامیاب ہو جاتے. اور فلاح پا جاتے, کامیابی, فوز کامیابی. فلاح کسان کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ کھیت, یعنی وہ جو وہ اوپر سے جو فصل کاٹتا ہے وہ اوپر سے کاٹتا ہے. جو ظاہری کامیابی پائے وہ فلاح ہے, جو گہری کامیابی پائے وہ فوز. کیا کہنا, واہ. تو اب یہ قرآن کریں گے اولئک هم, یہ جو جنت میں جانے والے ہیں وہی تو کامیاب ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی و شیعته هم الفائزون. اچھا, یہ علی حدیث ہے, علی اور ان کے شیعہ ہی کامیاب ہیں, فوز پانے والے ہیں. اور مولا علی کے آخری فرمان یہی ہے, جیسے ضربت لگی تو آپ نے فرمایا فوز تو ورب الکعبہ یا برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے. آپ نے نہیں کہا میں فلاح پا گیا, نہیں, کامیاب, بڑی گہرائی, اس گہرائی کے اندر آپ. تو اب رسول خدا نے کیونکہ فرمایا ہے کہ علی اور ان کے شیعہ ہی کامیاب. دیکھیں اب ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی تقسیم ہوتی ہے کہ آپ نے رسول خدا کی سیرت کو, ان کے فقہ کو, ان کی تفسیر کو, ان کی حدیث کو کس سے لینا ہے. صحیح. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے حضرت علی علیہ السلام اور ان کے اہل بیت سے لینا ہے. تو اب کیا لینا ہے, وہی تعلیمات رسول خدا کو لینا ہے. رسول خدا نے جو نماز بتائی ہے, رسول خدا نے جو وضو بتایا ہے, جو غسل بتایا ہے, جو طریقہ بتایا ہے, جو ہر چیز ہم نے رسول خدا کی کن سے لینی ہے, حضرت علیہ السلام سے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم پیروکار کس کے ہیں, حضرت علیہ السلام کے, کہ ہمیں حضرت علی رسول. صوفیہ بھی یہی کہتے ہیں, سوائے نقشبندی کے تمام سلسلہ ہے طرق, تمام صوفیوں کے, اہل سنت کے جتنے بھی سلسلے ہیں, 70 سے زیادہ سلسلے ہیں. سلسلہ کہا جاتا ہے اس کو, یا کہہ لیں کہ آپ طریقت. تو جو یعنی سلسلہ ہوتا ہے کہ وہ یہ میرے پیر صاحب یہ ہیں یا شیخ ہیں, شیخ طریقت, اور یہ کرتے کرتے رسول خدا تک یہاں سے جائیں گے. تو تمام کے تمام شیعہ تو نہیں ہیں, جتنے بھی ہیں یہ سب اہل سنت کے, تصوف کے تو شیعہ نہیں نا. تو جتنے بھی سلسلہ ہیں یہ طریقت کے سلسلے ہیں, یہ سب کے سب رسول خدا تک پہنچتے ہیں حضرت علی علیہ السلام سے, سوائے نقشبندی کے. بس ایک کے علاوہ 70 سے زیادہ سلسلے ہیں, سب کے سب حضرت علی علیہ السلام کے ذریعے. تو صرف شیعہ نہیں ہے, تمام صوفیہ, تمام کے تمام جو اہل معرفت ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام ہی کے ذریعے رسول خدا تک پہنچتے ہیں. ایک ہلکا حساس مگر باریک سے سوال ہے. ہم آج کی حکومتوں کو دیکھتے ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ قائد اعظم پہلے گورنر جنرل تھے پاکستان کے, اور اس کے بعد چاہے جو بھی آیا مگر ترتیب میں وہی ہے کہ بھائی یہ وزیر اعظم تھے, یہ جنرل تھے, اور اسی کو ایک پاکستانی تسلیم کرے گا, بورڈ پہ بھی یہی لکھا ہوگا. ہم اگر عالم اسلام کی ہسٹری دیکھیں, جو جس منصب پہ فائز ہوتا آیا ہے, ہم اس کو اس منصب پہ فائز مان کیوں نہیں لیتے؟ یعنی میں بنو امیہ کے حوالے سے بات کرتا ہوں, بنو عباس کے حوالے سے, ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ بھئی یہ خلیفہ تھے اسلام کے اور بہرحال یہ خلافت پہ فائز تھے؟ ہم اس کے علاوہ کی رائے رکھتے ہیں, اس کا موقف کیا ہوتا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے جو بنیادی, دیکھیں میں آپ کو ایک تاریخ میں لے کے جانا چاہتا ہوں. حضرت عیسیٰ کے بعد جو پہلا پوپ ہے, پھر پوپ سے ہی ٹوٹ ٹوٹ کے فرقے بنے نا, یعنی جو بنیادی تھے وہ پوپ تھا کیتھولکس, ٹھیک ہے, جن کو کیتھولسزم کہا جاتا ہے, وہ تھا پوپ جان دا فرسٹ. یہ پتا آپ جی, سب سے پہلا پوپ وہ تھا, اور پہلا وہ آدمی تھا جس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے, ابن اللہ تھے, اور اس کی مخالفت ہوئی. یہ حواریوں میں سے نہیں ہے؟ نہیں ہے, ٹھیک. اور اس کی مخالفت کی گئی,
انہوں نے کہا کہ نہیں، حضرت عیسیٰ نے خود کہا تھا خبردار مجھے کبھی بھی الوہیت کا تصور نہ دینا، مجھے خدا نہ کہنا، مجھے ابن اللہ نہ کہنا. اس نے کہا ان سب کو مار دو، کیونکہ یہ تمام کے تمام افراد منحرف ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. ان کو مار دیا گیا. امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جہنم کے بدترین گڑھے میں جہاں 4 افراد ہوں گے ان میں سے ایک جان پال دا فرسٹ ہوگا. فرعون کا نام ہے کہ جس نے 20,000 سے زیادہ بچے مار دیے اللہ کے ایک نبی کو مارنے کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. نمرود کا کہ جس نے خلیل خدا کو آگ میں مارا. تو غدار یا خدیر جس نے ناقہ صالح کا کوہان کاٹا. اور ان میں سے کہا کہ جان پال دا فرسٹ. مولا یہ تو پادری تھا، عالم دین تھا. کہا اس ایک آدمی نے آج ساری عیسائیت کو منحرف کر دیا. سارے عیسائی منحرف ہیں. وہ حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں ابن اللہ، سن آف گاڈ، اللہ کا بیٹا. یہ کون تھا؟ آج سارے عیسائی اس کو مانتے ہیں. 2.5 ارب دنیا میں عیسائی ہیں، 2.4 بلین. اور اسلام کہتے ہیں کہ یہ منحرفی اس لیے ہوئے کیونکہ ان کا پہلا آدمی جو ہے وہ منحرف، اس نے انحراف پیدا کر دیا. عیسائی مذہب، یہودی مذہب دیکھ لیجئے، ہندو مذہب دیکھ لیجئے. وہ کہتے ہیں کہ اوپر والا آج عیسائی ہندو مذہب کے اندر کسی جگہ یہ نہیں لکھا کہ 4,000 خدا ہیں، 400 خدا ہیں، نہیں لکھا. وہ سب کیسے کہتے ہیں ایشور تو ایک ہے، سپریم گاڈ وہ جو ایک ہے، وہ جو اللہ پرماتما کہتے ہیں، پرماتما وہ ایک ہے، اوپر والا ایک ہے. لیکن وہ خدا آپ کو ماں میں نظر آ جائے، باپ میں نظر آ جائے، شوہر میں نظر آ جائے، گائے میں نظر آ جائے، سانپ میں نظر آ جائے، آگ میں نظر آ جائے، وہ تمام کے تمام آپ کو وہ مظہر ہیں اس کا. تباہ ہو گئے توحید. یاد رکھیے گا کہ ہم یہ انکار نہیں کرتے کہ یہ حکمران بنے، یہ خلیفہ اول بنے، یہ خلیفہ دوم بنے، یہ خلیفہ سوم بنے، یہ خلیفہ چہارم بنے، اس کے بعد یہ بنو امیہ، بنو عباس آئے، مروانی آئے، زبیری آئے. یہ ہم اس کا انکار نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں آیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شیعہ سنی دونوں کتابوں میں حدیث ہے کہ میرے بعد تم میں وہ تمام کی تمام چیزیں آئیں گی جو بنی اسرائیل میں آئیں، چاہے وہ اگر زمین کے سوراخ میں بھی گھسے تھے، اگر یعنی ایک ایک چیز تم وہ کرو گے.
سکتا, غلطی نہیں کر سکتا, گناہ نہیں کر سکتا, ایسے ہی کبھی بھی رسول میرا خطا نہیں کر سکتا. تبھی تو عین اطاعت ہے رسول کی, اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان کی جگہ پہ آنے والا بھی ویسے ہی ہونا چاہیے, اللہ ان کی جگہ پہ نہیں آ سکتا. تو عصمت تو دیکھیے بہت ہے, ان آیت تطہیر ہے, 10 آیات سے میں ثابت کروں خود. یا یہ رسول بلغ ما انزل الیک من ربک لم تفعل فما بلغت رسالتہ, یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے کہ ان اللہ سبحانہ وتعالیٰ جناب ابراہیم علیہ السلام سے فرما رہا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین, ظالمین تک پہنچ ہی نہیں سکتا اللہ کا عہدہ. یہ اللہ کا عہدہ, یہ جو ہم کہتے ہیں خلافت یا امامت, اہل سنت کہتے ہیں خلافت, ہم کہتے ہیں امامت, آیا یہ قرآنی کانسیپٹ ہے یا یہ قرآن سے باہر کا کانسیپٹ ہے؟ قرآنی کانسیپٹ. اگر قرآنی کانسیپٹ ہے تو قرآن میں تو اللہ بتا رہا ہے انی جاعلک للناس اماما, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں انا انزلناہ فی الارض, ہم نے قرآن نازل کیا. یہاں لگا نہیں انی, میں خلیفہ بنا رہا ہوں. تو قرآن کریم میں تو خلیفہ اللہ بنا رہا ہے, قرآن کریم میں تو امام اللہ بنا رہا ہے, اور اس میں ثابت ہے. کیوں؟ ظالموں کو نہیں ملے گا, ظلم اللہ پہ بھی ہوتا ہے, ان شرک لظلم عظیم, صحیح. شرک کرنا اللہ پہ ظلم ہے. دوسرے انسان پہ ظلم ہوتا ہے, واضح ہے. اپنے نفس پہ گناہ, اپنے نفس پہ ظلم ہے, یعنی کسی بھی ظالم یعنی کسی گناہ گار کو نہیں ملے گی. جو گناہ نہ کرے پوری زندگی وہی تو معصوم ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. تو اس کا مطلب ہے معصوم. یہ تو دیکھیں یہ بحث سب سے بڑے منصوص من اللہ. میں ایک اور بھی دلیل دے دوں اس کے اوپر, دینے لے بہت ہے. سارے انبیاء علیہ السلام کے اوصیاء اللہ نے چنے. صحیح. آدم یہ آپ کا وصی ہے, یہ آپ کا جانشین ہے. اب آپ اسے خلیفہ کہہ لیں, امام کہہ لیں, نبی جو بھی کہہ لیں. حضرت آدم علیہ السلام سے کہا یہ آپ کا, حضرت نوح علیہ السلام سے کہا یہ آپ کا جانشین, ابراہیم یہ آپ کا جانشین, اسماعیل یہ آپ کے جانشین, اسحاق یہ آپ کے جانشین, یعقوب یہ آپ کا جانشین. سارے انبیاء کے اللہ نے چنے. قرآن کریم کی آیت ہے وَلَن تَجِدُوا فِي سُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, تم اللہ کی روش میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. جب اللہ کی روش میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی تو پھر یہاں پہ استثناء کیوں ہو گیا؟ رسول خدا کے اوصیاء اللہ نے امت پہ کی چھوڑ دیے. اللہ ہی چنے گا, منصوص من اللہ ہے. شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ جب سارے انبیاء علیہ السلام کے جانشین اللہ نے چنے تو رسول خدا کے جانشین بھی اللہ چنے گا. امت کو کوئی حق نہیں ہے, اللہ نے چنے. جب سب کے 12 تھے تو رسول خدا کے بھی 12. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبا, 5واں سورہ 12ویں آیت سورہ مائدہ کے اندر آیت ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل میں 12 نقیب بھیجے. جناب موسیٰ کے 12, حضرت عیسیٰ کے 12 حواری. میں کیمبرج یونیورسٹی میں کورس پہ گیا ہوا تھا, وہاں پہ سارے یہودی عیسائی سب, یعنی جو انہوں نے 7 یہودی بلائے تھے ادیان, ان کے سب سے بڑے جو کہہ لیں کہ اسکالرس, ریبائز, اور ان کے اور 7 تھے عیسائی, 7 مسلمان. مسلمانوں میں صرف ایک شیعہ میں تھا. تو ان کا کہ ہمیں کچھ کامن چیز مل سکتی ہے, سب خاموش بیٹھے تھے. میں نے ہاتھ کھڑا کیا, میں نے کہا ہاں ایک چیز ہم سب میں کامن. کیا؟ میں نے کہا 12. کیا مطلب؟ میں نے کہا 12, آپ لوگ 12 کو کہیں گے ہاں آپ لوگ بھی 12 کو مانتے ہیں. میں نے کہا ہاں, عیسائی بھی 12 کو مانتے ہیں, یہودی بھی مانتے ہیں, سارے ادیان میں 12 ہیں. صحیح بخاری میں 12 ہیں, قرآن میں 12 ہیں, صحیح مسلم میں 12 ہیں, ترمذی میں 12 ہیں, نسائی میں 12, مسلم حدیث میں بھی ظاہراً 12, ہر جگہ 12 لکھے ہیں. تو یہ 12 لوگ چنیں گے یا جب 12 بتا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ برگزیدہ ہیں, کوئی خاص لوگ ہیں. یہ میرے تیرے جیسے نہیں ہو سکتے, اس کا مطلب کوئی خاص لوگ ہیں. تو ہمارے جیسے نہیں ہیں, یہ خاص ہیں. اور یہ پھر معصوم ہیں. ان کی میں نے ابھی آپ کو اتنی آیات پڑھ دی ہیں, ان سب کی الگ الگ بحثیں ہیں پوری جن سے ثابت ہوتی ہے عصمت. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کو اللہ چنے گا. اور رسول خدا فرما رہے ہیں انی تارک فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان 2 گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی. میں اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں اور اپنی عطرت اہل بیت. ہم صحابہ میں کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ جب پیغمبر کہہ رہے ہیں میں اپنی عطرت اپنے اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں, تو پھر ہم اہل بیت میں کیوں نہیں تلاش کر رہے ہیں یہ 12؟ جب میں مثال کے طور پہ میری انگوٹھی اس ہال میں کھو جاتی ہے, میں باہر جا کے باغ میں تلاش کرنا شروع کر دیتا ہوں, باغ میں ملے گی نہیں کیونکہ کھوئی یہاں ہے, تلاش یہیں کرنی پڑے گی. تو ہم نے جب 12 تلاش کرنے تو ہمیں اہل بیت ہی میں تلاش کرنا چاہیے, کیونکہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں صحابہ نہیں, میں قرآن اور اپنے اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. اہل بیت جب چھوڑے جا رہا ہوں, جہاں پہ بھی پہلے 500 سال میں حدیث آئی ہے شیعہ سنی کتابوں میں, تو قرآن و اہل بیت ہی آیا. صحیح مسلم میں بھی قرآن و اہل بیت. جب عطرتی اہل بیت ہی کہہ دیا تو پھر اہل بیت میں تلاش کریں. وہ پیغمبر کے 12 خلفاء, وہ پیغمبر کے 12 جانشین, وہ پیغمبر کے 12 ائمہ. ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں قبلہ. اتنا ضروری سوال یہاں پہ پیدا ہوا ہے کہ اگر ان 12 کو اپنا امام بنا لیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ یعنی دنیا اور آخرت کی بات تو ٹھیک ہے, مگر نظام اسلامی میں فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے, دیکھیں مثال کے طور پہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی چوری کر رہا ہے, میں جا کے فوراً اس کا ہاتھ کاٹ دیتا ہوں. میں نے دیکھا ایک آدمی نے قتل کر دیا, میں نے اس کو جا کے گولی مار دی. میں نے دیکھا ایک صاحب جو ہیں وہ قانون توڑ رہے ہیں, گاڑی انہوں نے سرخ لائٹ سے نکال دی, میں نے فوراً جا کے شیشے توڑ دیے. آپ کہیں گے مولانا آپ رپورٹ کریں, یہ پولیس کا کام ہے, ادارے موجود ہیں, عدالت موجود ہے, عدالت کا کام ہے. آپ نہ جج ہیں, نہ قاضی ہیں, نہ حکمران ہیں, نہ پولیس ہیں, نہ مقننہ ہیں, نہ کیا ہیں آپ؟ ایک عالم دین. یہ تھوڑا آپ خود سڑک پہ جا کے ہر قانون نافذ کرنے لگیں گے. جس کو تنفیذ کا اللہ نے حق دیا ہے اس کو ہٹانا سب سے بڑا گناہ کبیرہ میں.
اللہ نے جس کو اسلام کے نافذ کرنے کا تنفیذ کا حق جسے اللہ نے دیا اسے چھیننا سب سے بڑا گناہ. کیوں؟ یہ اس پہ ظلم بھی ہے اور اللہ پہ ظلم ہے کہ جس کو تو نے چنا تھا ہم نے اس کو معزول کر دیا, ہم نے اس کو محروم کر دیا اس کے حق سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے کہا میں نے آپ کو چن لیا, آپ اسلام نافذ کرنے کا قانون رکھتے ہیں. ان کی جگہ پہ اگر کوئی آ جائے تو کیا رسول اکرم پہ ظلم نہیں ہے؟ اور جو اللہ کا برگزیدہ نبی کا جانشین ہے اس کی جگہ پہ کوئی آ رہا کہ وہ کہتی انہوں نے بھی تو آ کے ملک فتح کیے, انہوں نے بھی تو آ کے ہاتھی کاٹے ہیں چوروں کے, اور انہوں نے بھی تو آ کے ارے بھائی جن کا تنفیذ کرنے کا حق ہی نہیں ہے. مگر حدیث کہہ رہی ہے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیہ, تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے, ہر کوئی جواب دے, اور ہر کسی کو مبلغ اسلام بنایا. یعنی اس کا مطلب ہے ہر آدمی خلیفہ بن سکتا ہے, ہر آدمی امام بن سکتا ہے, ہر آدمی نبی بن سکتا ہے, ہر آدمی نہیں. غلط ہے یہ, ایک حدیث کی غلط انٹرپریٹیشن نہ کریں. حدیث ہے کلکم یعنی ہر آدمی اللہ کے نزدیک جواب دہ ہے. اپنے بچوں کو خود روکوں, اپنے گھر کے اندر برائی نہ آنے دوں, سڑک پہ برائی ہو رہی ہو, لیکن نہ یعنی اس قانون کے, اس حکومت کے, اس قانون کے نافذ کرنے کا حق کسے ہے؟ اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا, ولا پھر خلیفہ کی حیثیت ہی نہیں رہتی. اسی کو کیوں خلیفہ مانا جائے پھر؟ اس کو بھی حق نہیں ہے. آپ یہی کہہ رہے ہیں نا اجماع کے ذریعے ان کو حق مل گیا, ہم کہہ رہے ہیں اجماع کے ذریعے نہیں ملتا, اللہ کے ذریعے ملتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس اخلاف کے ذریعے مل گیا. جب میری پہلے پوزیشن ثابت ہوگی کہ میں خلیفہ ہوں تو میں اس اخلاف کروں گا نا, میں ہوں, میں آپ کو بنا رہا ہوں, میرا اپنا ہی ثابت نہیں ہے. مان نہ مان میں تیرا, میں خود میں نبی ہوں, میں نے آپ کو نبی بنا دیا. اور بھائی تو جب نبی ہے بھی تو اللہ بنا کے تیری جگہ پہ نبی. جس کا حق ہی نہیں ہے تو وہ آگے سے اس اخلاف نہیں کر سکتا. جس کا حق ہی نہیں ہے اس کا اجماع سے ثابت نہیں, جس کا حق ہی نہیں ہے اس کا شورا سے ثابت نہیں. جب ثابت نہیں ہے تو کسی طرح سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کیا مجھ سے آج کے زمانے میں, ظاہر ہر کسی کو موت آ رہی ہے, اور جب میں قبر میں جاؤں گا تو مجھ سے ان 12 اماموں کا پوچھا جائے گا, یا ان شخصیات کے جو مجھ سے کئی سو سال پہلے آئیں تبلیغ کی, کیا ان کا اور میرا کوئی ربط ہوگا؟ دیکھیں یہ قرآن, یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. یہ جو ہے نا یوم, قرآن کریم کی آیت ہے, ظاہراً سورۃ کی آیت ہے, یوم ندعو کل اناس بامامہم, اس دن ہم ہر آدمی کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے, پکارا جائے گا. یہ امام علی علیہ السلام کی ریت, یہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی ریت, یہ امام حسین علیہ السلام کی ریت ہے, یہ امام مہدی علیہ السلام کی ریت ہے. مسند احمد بن حنبل میں واضح حدیث ہے, من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ الجاہلیہ. جو بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا, یعنی زمانہ جاہلیت, یعنی پری اسلامک دور میں مر گیا, یعنی کفر کی موت مرا. اتنا بڑا بتا رہے ہیں. اب اسے آپ کو خلیفہ کا ٹائٹل دے دے, بادشاہ کا ٹائٹل, جو مرضی ٹائٹل دے دیں, امام کا دے دے, لیکن یہ کہ آیا یہ ہم کوئی بھی بنا سکتے ہیں. ہمارا دل کر رہا ہے ہم یہاں پہ 22 افراد موجود ہیں, مجھے آپ پسند آ رہے ہیں, آج سے آپ امام ہیں, آپ خلیفہ ہیں, ایسے ہو جائے گا؟ نہیں. یہ جو مثال کے طور پہ کہا جا رہا ہے, یہ جو بھی شورا بنائی جا رہی ہے, یہی جو مثال کے طور پہ استخلاف کیا جا رہا ہے, یہی جو اجماع کی بحثیں کی جا رہی ہیں, تو یہ یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ ہم رسول خدا کا جانشین بنا کے رسول خدا کو سونپ رہے ہیں, ہم نے آپ کی جگہ پہ جانشین بنا دیا. اسی کی دلیل دے دیجیے قرآن حدیث سے. ہم کہہ رہے ہیں قرآن حدیث سے ثابت ہے اللہ نے سارے انبیاء علیہ السلام کے جانشین چنے ہیں, اللہ ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کو چنے گا. ٹھیک ہے. ائمہ میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں تاحال ہمیں اتنی معلومات حاصل نہیں ہے, اور مثلاً میں مثال دیتا ہوں, اور یہ جسارت میں اس لیے کر رہا ہوں سمجھنے کی خاطر. امام محمد تقی, آپ پہ ہمارا سلام ہو. آپ کی عمر بھی کم ہے اور سن مبارک بہت مختصر ہے, کسب علمی نہیں ہو سکا آپ سے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے پھر آپ کو کیوں امام بنایا؟ ٹھیک ہے, لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ 1,24,000 انبیاء سارے مسلمان مانتے ہیں. ایک روایت ہے کس سے, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے, غفاری کہہ لیں, ٹھیک ہے, غفاری سے روایت. کامل انبیاء, یا رسول اللہ کامل انبیاء, انہوں نے سوال کیا کتنے نبی گزرے ہیں, انہوں نے کہا 1,24,000. شیعہ سنی دونوں مانتے ہیں. ہمارے یہاں شیخ صدوق سے روایت ہے, آپ کے یہاں بھی روایت. 25 سے زیادہ نام گنوا دیجیے اگر حدیث میں نہ ہو, 1,000 کے گنوا دیجیے, چلیں 1,00,000 ہیں, نام بھی نہیں معلوم. بھائی یہ کلی طور پہ مجملاً ہمیں یہ ہے کہ ہمارا ان پہ ایمان ہے, بس. ان کے تو ہمیں نام معلوم ہے, کردار معلوم ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ قصب فیض نہیں کر سکے, کلبے قصب. ہمارے یہاں کفارات آئے کہاں سے ہیں؟ امام محمد تقی علیہ السلام سے, جو 25 برس کے تھے. یہ مثال کے طور پہ جو امام کی مشہور روایت ہے کہ جب مامون الرشید کے دربار میں کسی نے سوال کیا, یحییٰ ابن اقسم جو مفتی اعظم تھے اس زمانے کے, 70 برس کے تھے, 9 برس کے امام محمد تقی علیہ السلام, اس نے بتایا کہ بھائی کہ محرم, احرام باندھنے والا, احرام کی حالت میں جب انسان ہوتا ہے تو کہتے ہیں محرم. محرم اگر شکار کر لے, شکار حرام ہے محرم پہ, 25 چیزیں حرام ہیں, اسے کہتے ہیں تروک. آئینہ دیکھنا مثال کے طور پہ, مردوں کا سر ڈھانپنا, خواتین کا چہرہ ڈھانپنا, مردوں کا اپنے پاؤں کے اوپر کے حصے کو ڈھانپنا, یعنی خوشبو سونگنا, 25 چیزیں حرام ہیں, تروک حالت احرام میں. تو یحییٰ ابن اقسم نے, شیخ یحییٰ ابن اقسم نے سوال کیا امام محمد علیہ السلام سے کہ بتائیے اگر محرم شکار کر لے, شکار حرام ہے, اسلحہ لگانا حرام ہے, نکاح پڑھنا حرام ہے, اپنی بیوی سے تعلقات برقرار کرنا سب حرام ہے حالت احرام میں. انسان کو تصور یہ کرنا ہوتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں آ گیا, جیسے میں مر گیا ہوں تو ویسا ہی ہوں.
تو اب آپ محرم اگر شکار کر لے تو بتائیے کفارہ کیا ہے؟ صحیح. مامون خود پریشان کہ مجھے ہی نہیں جواب آتا, سارے کا سارا دربار پریشان, کیا جواب ہے؟ امام نے فرمایا کہ آپ کا سوال نامکمل ہے, آپ سوال مکمل کریں میں جواب دیتا ہوں. سوال ناقص ہے. اس نے کہا سوال کیسے ناقص ہے؟ حالت احرام میں شکار حرام ہے, اس کا کفارہ کیا؟ یہی تو میرا سوال ہے. امام نے کہا نہیں سوال ناقص ہے. اس کا بتائیے سوال ناقص کیسے ہے؟ امام نے کہا تم نے یہ نہیں بتایا وہ احرام عمرے کا تھا یا حج کا. امام محمد تقی علیہ السلام نے کہا 9 برس کے تھے. امام نے کہا تم نے یہ نہیں بتایا کہ وہ احرام عمرے کا تھا یا حج کا. جس نے شکار کیا تھا اس نے حرم کے اندر شکار کیا تھا یا حرم سے باہر شکار کیا تھا؟ وہ نابالغ تھا یا بالغ تھا جس نے شکار کیا تھا؟ شکار کرنے والا آزاد تھا یا غلام تھا؟ 9 برس کی عمر 9 برس کی عمر میں. امام نے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کہ اس نے پہلی دفعہ شکار کیا تھا یا پہلے بھی شکار کر چکا تھا؟ شکار کرنے کے بعد وہ نادم و شرمندہ تھا یا اس کو کوئی پشیمانی نہیں تھی کہ میں نے شکار کر لیا؟ اس نے شکار جانور کا کیا تھا یا پرندے کا کیا تھا؟ اس نے شکار رات میں کیا تھا یا دن میں کیا تھا؟ اس نے شکار بڑے جانور کا کیا تھا یا چھوٹے جانور کا کیا تھا؟ امام نے 13 سوالات کیے. اس نے کہا مجھے خود بھی نہیں معلوم. اور یہ آج جتنے بھی الگ الگ کفارات آئے, خود مامون الرشید نے جو خلیفہ بنی عباس میں سے تھا اس نے کہا کہ آیا ان سب کے کفارے الگ ہیں؟ امام نے کہا ان سب کے کفارے الگ ہیں. یعنی 16,000 سوالات کیے گئے ہیں امام سے چند ہفتوں میں بغداد میں. اور وہیں سے کنورژن شروع ہوئی بغداد کے اندر, لوگ شیعہ ہونے لگے کہ ایک 9 برس کا بچہ کہتا ہے کہ میں امام ہوں اور اس سے جو سوال کرو جواب دیتا ہے. چند ہفتے امام بیٹھے تھے, ہر روز آگے سوال کرنا چاہیے. آپ کہتے ہیں امام سے کسب فیض. امام نے وہ سوالات کے جوابات دیے جو کوئی نہیں دے سکتا تھا. خود لوگوں نے سوال کیا کہ آپ بالغ نہیں ہیں, نماز پڑھانے کے لیے بالغ ہونا شرط ہے, آپ نابالغ ہیں تو آپ امام کیسے ہو سکتے ہیں؟ امام نے کہا بات ہے نا حکمت سبیہ. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے, سبی کہتے ہیں نابالغ بچے کو, سواد بے یہ سبی, ہم نے یحییٰ ابن زکریہ کو بچپنے میں حکم نبوت دے دیا تھا. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بچپنے میں نبوت عطا کر سکتا ہے وہ امامت کیوں عطا نہیں کر سکتا؟ اللہ اکبر. یہ اللہ کا فیصلہ ہے, اللہ جس سے جو چاہے کام لے سکتا ہے, اس نے مجھے چنا ہے. تو امام سے اتنے سوالات ہیں, اتنے کفارات ہیں. اصول 4 میں یہ جو 400 اصول ہیں شیعہ جو ہماری زیادہ کتابیں بیس کرتی ہیں, یہ امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے میں تشکیل پائے ہیں زیادہ تر. تو یہ کہنا کہ بھئی میں کہہ رہا ہوں کہ جو سب سے کم سن امام تھے 25 برس کے تھے ان کی شہادت, اور آج ان سے ایسی چیزیں موجود ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے. ہاں مظلومیت ہے کہ ان سے جیسے حقیقتاً فیض حاصل کرنا چاہیے تھا یا جس طرح سے ان کو حکومت دینی چاہیے تھی اور لوگ ان سے آ کے سیکھتے, وہ نہیں ہوا. لیکن یہ کہنا کہ نہیں اللہ نے ان کو کیوں چنا, یا اللہ اگر یحییٰ ابن زکریہ کو چن سکتا ہے, حضرت عیسیٰ سے گہوارے میں خطاب کروا سکتا ہے اور 33 برس کے سن میں ان کو آسمان پہ اٹھا سکتا ہے, تو وہ اللہ جسے چاہے جو کام لے لے. یہ اللہ کا عہدہ ہے, منصب ہے. اس میں یہ کہنا کہ بھی بچپنا کیوں, جوانی کیوں, بڑھاپا کیوں. اچھا, چونکہ امام اور ہم جسے احادیث کے زاویے میں امام سمجھتے ہیں, وہاں پر کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ایک امام کی دوسرے امام سے اختلاف رائے نکل آتا ہے. احکام الہی کے سلسلے میں یا شریعت کے معاملات میں فقہی انداز اور ہوتا ہے دیکھنے کا. تو کیا 12 ائمہ میں بھی اختلاف موجود ہے؟ کہیں نہ کہیں باریک سا اختلاف تو ہوگا. میرا چیلنج ہے کہ 12 کے اقوال میں کسی جگہ پہ آپ کو اختلاف نہیں ملے گا. یہ جو افراد ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کردار میں اختلاف ہے, امام حسن حسین, امام حسن بچپن سے صلح کن تھے اس لیے انہوں نے صلح حسن کر لی, اور امام حسین جو ہیں وہ بچپن سے جو کشتی کرتے تھے اور جنگجو تھے, اپنے بابا کی طرح سے تھے, حضرت علیہ السلام تلوار اٹھاتے تھے, امام حسین کو تلوار چلانے کی عادت تھی اس لیے وہ کربلا چلے گئے. یہ غلط ہے. اگر امام حسن مجتبیٰ بھی امام حسین کی جگہ ہوتے تو کربلا کی جنگ ہوتی, اور امام حسین علیہ السلام امام حسن کی جگہ پہ ہوتے تب بھی صلح ہوتی. کردار میں, افعال میں, گفتار میں, کہیں پہ بھی کردار میں آپ کو تناقض اور تضاد اور ٹکراؤ اور آپ کو کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی متضاد باتیں نہیں ملیں گی, ایک ہی حکم ملے گا. یہ میرا چیلنج ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ راوی کے سمجھنے میں اختلاف ہوا ہو کہ 6 برس یا 7 برس, اچھا, لیکن کبھی بھی امام کے کردار میں اور گفتار میں کسی فقہی مسئلے کے اوپر, کسی فقہی مسئلے کے اندر کوئی ہے. اب یہاں پہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ائمہ میں فقہی مسئلوں کے اوپر اختلاف نہیں ہے, 12 کے 12 مختلف ادوار میں بھی ایک ہی موقف رکھتے ہیں, تو آج پھر مرجع اور وہ لوگ جو عالم دین ہیں ان کے اندر اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ نمبر 1 انہوں نے امام سے ڈائریکٹ نہیں سنا. نمبر 2 راویوں میں اختلاف ہے. نمبر 3 میں اس کے اوپر آپ کو 10 دلیلیں دے سکتا ہوں, لیکن سن لیجئے. مثال کے طور پہ امام علیہ السلام نے کہا مکے میں اگر کوئی 10 روز نہ رکے تو اس کو اختیار ہے کہ وہ نماز قصر پڑھے, یعنی ظہر, عصر اور عشاء کی 4 رکعت کو 2 رکعت پڑھے یا 4 ہی پڑھے. فقہا میں اختلاف کس بات پہ؟ اس حدیث پہ اختلاف نہیں, حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں پرانے مکے میں ہی پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ جب حدیث کہی تھی تو مکہ صرف 6-7 کلومیٹر تھا. صحیح بات ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, امام نے کہا مکے میں اختیار ہے. اب یہ جتنا بھی پھیل گیا ہے لوگ اس کو مکہ کہتے ہیں عرف عام میں. یہ ٹیکنیکل ہیں سارے اختلافات جتنے بھی. مثال کے طور پہ حدیث میں ہے کہ جب سورج کی روشنی میں پانی گرم ہو جائے تو اس سے وضو کرنا مکروہ ہے. علماء میں اس میں اختلاف نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ گرم ہے تب تک مکروہ ہے. جب سورج کو زوال آ گیا, سورج غروب ہو گیا, اور غروب ہونے کے بعد وہ پانی دوبارہ ٹھنڈا ہو گیا, تو اب وہ
مکروہ نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ وہ ٹھنڈا ہو گیا پانی. کچھ کہتے ہیں نہیں کیونکہ گرم ہو گیا تھا تو اب وہ ہمیشہ کے لیے اسے کرا. یہ جتنے بھی اختلافات ہیں ٹیکنیکل ہیں, اس حدیث کو سمجھنے میں اختلاف ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ اختلاف جو ہے وہ معصوم کے, یعنی حدیث مثال کے طور پہ بہت زیادہ ایک موضوع پہ بعض کا 10 حدیث ہیں 20 حدیث ہیں, اور وہ ٹیکنیکل اس میں اختلافات ہوتے ہیں فقہا میں, باریکیوں میں, اصل پہ نہیں اختلاف. اختلاف آتا ہے یعنی فروع دین کے اندر, جیسے کلی جو مسائل ہیں اس پہ نہیں ہوتا کہ فجر ظہر اثر مغرب اس پہ کوئی اختلاف نہیں, 2 رکعتیں 4 رکعتیں 4 ہیں 3 ہیں فرض اور واجب یعنی, اور 4 رکعت عشاء کی. جو جزیات ہیں اس کے اندر کیونکہ ہر آدمی اپنے زاویے سے اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے اس کو, اس لیے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے, اور اس کی بہت سی دلیلیں ہیں. بہت مناسب. اچھا, ہم چونکہ امامت ہی کے سلسلے پہ آئے ہوئے ہیں اور یہ بہت ضروری سوال ہے, میرے بہت سارے سننے والے مجھ سے کہیں گے کہ آپ نے یہ سوال کیوں نہیں اٹھایا جب قبلہ جیسی شخصیت موجود تھی. اسلام میں ایسے مسلک بھی تو ہیں جو امامت کے قائل ہیں, اور وہ بڑی سالڈ طریقے سے قائل ہیں. بعض اوقات تو ایسا رجحان جاتا ہے کہ یہ کسی کو مانے نہ مانے موجودہ امام کو ضرور مانتے ہیں اور کہتے ہیں حاضر امام ہی سب کچھ ہے. ان کے یہاں جو حاضر امام کا عقیدہ ہے, مثلا آغا خانی حضرات کے یہاں, وہ تو بڑا سالڈ نظر آتا ہے, اور ان کا نظام بھی بڑا ویلفیئر کا, ایجوکیشن کا سالڈ ہو گیا امامت کے ساتھ. یہ چیز کیا فرق کرتی ہے اسلام سے اور دیگر مکاتب سے؟ ہاں بالکل فرق کرتے ہیں. دیکھیں سب سے بنیادی چیز یہ ہے, دوبارہ منصوص من اللہ. جب سارے انبیاء علیہ السلام کے جانشین اللہ نے چنے ہیں تو رسول خدا کے بھی, اور یہ ایک حدیث ہوتی تو چلے ہم کہتے تھے. غایت المرام میں 7 جلدوں میں مرحوم بہرانی نے اتنی زیادہ احادیث لکھی, سینکڑوں کی تعداد میں شیعہ سنی کتابوں سے احادیث نکالی ہیں. خود ہمارے یہاں ابقات الانوار کے اندر مرحوم میر حامد حسین موسوی صاحب نے سینکڑوں احادیث سے ثابت کیا ہے کہ 12 کے نام رسول خدا بتا کے گئے ہیں. خود غدیر خم کے خطبے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 12 جانشین ہوں گے, اولہم علی و آخرہم مہدی, ان میں پہلے علی ہوں گے اور آخری مہدی ہوں گے. اب جب رسول خدا نام بتا رہے ہیں تو اب یہ جب وہ ان میں مثال کے طور پہ جب خان صاحب کا نام نہیں آ رہا, چودھری صاحب کا نام نہیں آ رہا, راجہ صاحب کا نام نہیں آ رہا, زید عمر بکر کا نام نہیں آ رہا, تو میں کیسے زبردستی کسی نام کو ڈال سکتا ہوں اس حدیث کے اندر؟ ہم آیا پابند شریعت ہے, پابند فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, یا کہ ہم اس کے اندر اضافات کر سکتے ہیں؟ میں جو بار بار لے کے آنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں بعد کی باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ آیا وہ قانون جو قرآن نے بنایا ہے, بتایا ہے, وہ ٹوٹ گیا ہے یا وہ ابھی باقی ہے؟ یہ تو آیت 2 دفعہ یہ قرآن کریم میں, ولن تجدوا فی سنت اللہ تحویلا, اللہ کی روش میں تم کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. جب سارے انبیاء کے جانشین اللہ نے چنے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم جانشین کیوں کہہ رہے ہیں کہ امام یا خلیفہ یا کوئی بھی ہم چن سکتے ہیں؟ ہم واپس وہیں پہ جائیں گے کہ نہیں, اللہ ہی چنے گا. جب رسول خدا نے بتا دیا میرے بعد 12 ہوں گے, کبھی حسن و حسین کے بعد امامت بھائیوں میں جمع نہیں ہوگی, ہمیشہ بیٹا ہی امام بنے گا اس کے بعد. تو جب نام بتا دیے, سب کچھ بتا دیا, اور ایک نہیں اتنی احادیث ہیں, آپ کہنا ایک ہے بھئی یہ غلط ہو سکتی ہے, مدلس ہو سکتی ہے, ضعیف ہو سکتی ہے. ویسے پڑھے لکھی آڈینس اگر یہ سوال پوچھے ہم سے کہ بھئی نیپوٹزم کے خلاف تو پورا ہی زمانہ بول رہا ہوتا ہے, کیا اسلام میں نیپوٹزم اور اس نسل پرستی کا امتیاز ہے کہ بھئی میرا بیٹا ہے اور بیٹا ہی بنے گا, کوئی اور نہیں بن سکتا؟ یہ ہمارے بہت سے کوشش کرتے ہیں لوگ کہ بھئی یہ بادشاہتی نظام انٹروڈیوس کروایا. اگر یہ بادشاہتی نظام ہے تو قرآن کریم مثال کے طور پہ جو انبیاء کے بیٹوں کو کہہ رہا ہے, سب سے پہلی بات ہے شجرہ, حلال زادہ ہونا, شجرہ ہونا, ان کے اجداد کا کافر نہ ہونا. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں بھی میری چیز ہے تو میری چیز سے میرے کوئی جاننے والا ہی مخلص ہوگا. وہ کہے گا بھی یہ مولانا جو محبت کرتا ہے وہ کہتے ہیں اس کو نقصان نہ ہو. تو جو اس کا وارث ہوگا اس کے اندر کچھ کوالٹیز بھی ہونی چاہیے, یا کہ مثال کے طور پہ کوئی بھی بیٹا ہو سکتا ہے. یافس کو بھی اللہ بنا دیتا, حضرت نوح کے بیٹے کا تھا بھی یہ جو گناہگار ہے, یہ جو ڈوب گیا تھا پہاڑ پہ چڑھ کے, لیس من اہلک, اللہ قرآن کریم میں کہہ رہا نہیں ہے یہ آپ کے اہل, یعنی اہل بیت میں نہیں ہے, اہل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کا راستہ چھوڑ دے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ شرائط ہوں گی. ہمارے نزدیک پہلی شرط ہے علم. اچھا, علم شرط ہے, علم لدنی کا مالک. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا پوچھ کے بتاؤں گا, دیکھ کے بتاؤں گا, کل آ جانا, وہی آئے گی فوراً آئے گی. یعنی میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا علم خاص ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. نمبر 2 عصمت کردار. عصمت یعنی کردار. ہر ایرا غیرہ جو ہے وہ رسول اکرم کی جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتا جس کا کردار سابقہ مشرک ہو, چور رہا, ڈکیت رہا, توبہ کر لی, بسم اللہ توبہ کر لی, آپ رضی اللہ عنہ بن سکتے ہیں. آپ نے توبہ کر لی, آپ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے. آپ نے شراب چھوڑ دی, آپ نے زنا چھوڑ دیا, آپ نے جوا چھوڑ دیا, آپ نے سارے گناہ چھوڑ دی, آپ کی توبہ قبول ہو گئی. ہم آپ کو سند دینے کے لیے تیار ہیں کہ آپ رضی اللہ بن سکتے ہیں, آپ کی توبہ قبول. لیکن آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ نہیں آ سکتے کیونکہ آپ کا کردار سے ماضی جو ہے وہ ثابت نہیں کر رہا. انبیاء علیہ السلام کی پوری زندگی میں کہیں شرک نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو آپ رسول اکرم کو ہی نیچے لے آئیں اور کہیں کہ جی ان کا بھی صاحب کا کوئی الیاذ باللہ. رسول اکرم کے ماضی کو دیکھیے, ان کے کردار کو دیکھیے, ان کی تاریخ کو دیکھیے.
اور قبلہ ہر دور میں ضرورت تو ہے دی ہے، یعنی امام بھی اسی لیے نا کہ ہم آج کے دور کے امام سے کسب فیض کر سکیں. اگر ہم امام تک نہیں پہنچ پا رہے تو پھر اس کا مطلب ہے سسٹم فیل ہو رہا ہے. مثلا آغا خانیوں کے درمیان ان کا امام تو موجود ہے. پھر یہ ایک الگ بحث آ گئی کہ اب جب اللہ کا جو بنایا ہوا، مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بعد عیسیٰ آئیں گے، مسیح آئیں گے. اب 500 سال گزر گئے، 1000 سال مثال کے طور پہ کوئی نہیں آیا، تو اب نبی نہیں ہے تو اب کیا ہوگا؟ ہاں یہ دیکھیں وہ ایک الگ بحث ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ ایک علاقے میں نبی نہیں آ رہے تو وہاں پہ آیا کو عدل و انصاف کا نظام قائم ہوگا، جمہوریت ہوگی، کیا ہوگا؟ وہ ایک الگ بحث ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. مگر ہم تو کہتے ہیں کہ حجت ہر زمانے میں ہوتی ہے تو ان 500 سالوں میں کون ہوگا؟ کوئی نہ کوئی حجت خدا ہیں، آج بھی ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ 12ویں امام صاحب موجود ہیں. میں یہ دیکھیں دوبارہ واپس لے کے آنا چاہ رہا ہوں اس موضوع پہ کہ ایک کوئی نہ کوئی حجت خدا موجود ہیں جو منصوص من اللہ ہے، جو اللہ کا چنا ہوا ہے. جانشین رسول خدا کو اللہ ہی چنے گا، نمبر ایک. اس کی کچھ شرائط ہوں گی. اب اگر لوگ آئیں مثال کے طور پہ حضرت علی کو قتل کر دیں، امام حسن کو قتل کر دیں، حضرت علی کو ضربت لگی، عبدالرحمن بن ملجم نے، میں نام نہیں لیتا کہ مثال کے طور پہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوا دیا حکمران وقت نے، امام حسین علیہ السلام کو خنجر چلائے، ان کے اصحاب کو سب کو شہید کر دیا، ان کو شہید کر دیا. امام زین العابدین علیہ السلام کو زہر دلوا دیا گیا، امام محمد باقر علیہ السلام کو زہر، تو اب زہر دلوا، تو اب یہ جب مسلسل لوگ مارتے رہیں گے اللہ کے برگزیدہ لوگوں کو تو اللہ پھر کیا کرے گا؟ عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھا لے گا تو امام مہدی علیہ السلام کو بھی پردے میں لے جائے گا. میں تب دوبارہ بھیجوں گا جب تم اہل ہو جاؤ گے، جب تم اس لائق ہو جاؤ گے کہ تم ان کو تسلیم کرنے لگو، ماننے لگو، پھر میں بھیج دوں گا. تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بھی تو آسمان پہ اٹھا ہی لیا نا 2000 سال پہلے، جب یہودیوں نے ان پہ ظلم کیا، بنی اسرائیل نے ظلم کیا، اللہ نے اٹھا لیا، حضرت محمد کو پردے میں ڈال. یہ اب ایک الگ بحث ہے کہ اب جب معصوم اللہ کا برگزیدہ نبی امام علیہ الصلوۃ والسلام جو معصوم ہوگا وہ نظام کو نہیں چلا رہا ہوگا تو اس کی جگہ کون ہوگا؟ اس پہ بہت اختلاف ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اس نظام کو کون چاہیے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ کچھ نہیں ہونا چاہیے، حکومت ہونی چاہیے، نظم و ضبط کے ہم منکر نہیں ہیں، ہم حکومتوں کے منکر نہیں ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ حکومت نہیں ہونی چاہیے، نظام نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ ہر جو مر جائے گا پھر تو ہر جو مرج نہیں کے قائل نہیں ہے ہم کہ سب تباہ ہو جائے، ہر آدمی اپنے اپنے جنگل کا قانون، نہیں. کوئی نہ کوئی قانون ہونا چاہیے، وہ حکم. لیکن یہ کہ مثال کے طور نبی کے ہوتے ہوئے کوئی آدمی کہے کہ نہیں میں ان کو حکومت نہیں کرنے دوں گا، اسی طرح سے امام کے ہوتے ہوئے کوئی آدمی کہے کہ میں ان کو نہیں حکومت کروں گا، میں حکومت کروں گا، یہ جائز نہیں ہے. آپ امام غیبت میں جب امام ظہور کر جائیں گے تو پھر ساری حکومتیں باطل ہو جائیں گی. یہ جو بائبل میں موجود ہے، عیسائی کتابوں میں موجود ہے، حضرت عیسیٰ آئیں گے پوری دنیا کی حکومتوں کے ظالم حکمرانوں کی حکومتوں کو الٹ دیں گے، تو وہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ باطل ہوں گی تبھی تو الٹیں گے. امام مہدی آئیں گے سارے یملا الارض قسطا وعدلا کما من الظلمات وجورا. یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں حدیث ہے یا نہیں ہے؟ کثرت سے ہے، شاید متواتر بھی ہے، بہرادران کے مجھے نہیں پتا، ہمارے یہاں تو ہے متواتر کہ سرور کائنات فرمایا میرا بیٹا مہدی آئے گا جو دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے گا، جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی پوری دنیا کے وہ نظام کے سارے ظالموں کے تخت الٹ دے گا. کیوں بنی امیہ بنی عباس قتل کر رہے تھے ائمہ؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ ہمیں ہی تو ظالم ہیں، ہمارے تو تختہ الٹا جائے گا. کون الٹیں گے؟ یہ اہل بیت، یہی امام. اور پھر کربلا کے واقعے کے بعد سب ڈرنے لگے تھے، یہ تو 72 کے ساتھ قیام کر لیتے ہیں، یہ تو ڈرتے ہی نہیں، 72 بھی جاتے مارے جاتے ہیں، یہ تو بھاگتے نہیں ہیں. تو بنی عباس مسلسل امام تقی السلام کو کیوں جلدی زہر دیا؟ انہی کی نسل سے تو 12واں آنے والا ہے. اور پھر 12ویں امام پہ جو انکار ہے وہ یہی تو بحث ہے کہ بھئی کہاں ہے وہ. ایک اشکال ہے سمجھنے میں، لوگ کہتے ہیں کہ جہاں ائمہ اتنی طیب اور طاہر شخصیت کے مالک ہیں کہ انہوں نے دنیا داری کو اور منصب بادشاہت کو بھی ٹھوکر مار دی، مگر وہیں پر جناب سیدنا امام علی رضا کی مثال دی جاتی ہے کہ وہ تو تخت پہ جانشین ہوئے، ان کے نام کا سکہ بھی چلا. اس معاملے کو کیسا دیکھتے ہیں؟ ولی عہدی کا مسئلہ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ خود امام کہتے ہیں کہ مجھے ولی عہد بنا لو، میں آؤں گا. میں حضرت علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر جنگ سے سالار رہے، ایک کے علاوہ 27 یا 28، چلیں ایک اختلاف ہے کہ 27 غزوات، ان میں ایک کے علاوہ جس میں آپ کے بھائی حضرت جعفر تیار تھے، اور باقی سب غزوات میں آپ سے سالار تھے. آپ عہدہ نہیں لیتے کسی اور سے. سب سے بڑی دلیل یہ کہ آپ راضی نہیں ہیں، آپ نے کوئی عہدہ نہیں لیا، کہیں آپ نہیں بنے کہ میں جج بن جاتا ہوں، قاضی بن جاتا ہوں، میں چیف جسٹس بن جاتا ہوں، میں اتنے جنگیں ہوئی مار کے ہوئے، کسی جنگ کا سپہ سالار نہیں بنے. چلیں امام رضا علیہ السلام جب آپ آئے، آپ کو لایا گیا، مامون جب خلیفہ بنا، ہارون رشید کی حکومت تقسیم ہو گئی، ایک امین کو دے دیا حصہ، ایک مامون کو دے دیا. فارس جو پورا ایران اور یہ سارے سدرن رشین اسٹیٹس جو ہیں یہ ساری کی ساری مامون کو مل گئی، اور یہ پورا بغداد، عراق، حجاز، یمن اور یہ نارتھ افریقہ یہ سارا مل گیا امین کو. مامون نے آتے ہی سوال کیا اپنے وزیر سے، فضل ابن ربی سے. اس نے کہا کہ میری حکومت کو کس سے خدشہ ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا 3 لوگوں سے. اس نے کہا 3 کون؟ کہا تیرا بھائی امین. کہا یہ تو میرے ذہن میں تھا اور وہ بے وقوف ہے، میں اسے قتل کر لوں گا، کچھ عرصے بعد مار دوں گا. کہا اس کا وزیر. کہا وہ بھی میرے ذہن میں تھا. تیسرا آدمی کس سے خطرہ ہے؟ کہا علی ابن موسیٰ رضا. اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ اہل بیت میں سے ہیں، یہ جو تم جس حکومت پہ بیٹھے ہو یہ ان کا حق ہے. کہا کہاں رہتے ہیں؟ کہا یہ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں. کہا دیکھنے میں کیسے ہیں؟ کہا جو ان کو دیکھتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے.
کہا ان کا بیان کیسا ہے؟ کہا لگتا ہے بیان بنا ہی ان کے لیے ہے. اوہ ماشاء اللہ. کہا ان کی عبادت کیسی ہے؟ کہا لگتا ہے عابد ہی دنیا میں یہ ہے. اللہ اکبر. تو کہا ان کو مدینے میں مت رہنے تو ان کو مشہد مقدس یعنی خراسان لے آؤ. مرو میں اس وقت مشہد مقدس یہ نہیں تھا، یہ جو آج شہر ہے. تو بہرحال اس کا کیپٹل جہاں پہ وہ تھا خراسان. تو اس نے کہا کہ یہاں لے آؤ، میں دیکھنا چاہتا. لے آیا. اس نے کہا کہ میں آپ کو اپنا ولی عہد بنانا چاہتا ہوں. امام نے کہا میں بننا نہیں چاہتا. اس نے کہا کہ نہیں، آپ کو ولی عہد بننا پڑے گا. امام نے کہا اگر تم زبردستی کر رہے ہو تو جو چاہو عنوان لکھ دو. اگر پوچھ رہے ہو تو میں نہیں چاہتا، میں انکار کر رہا ہوں. لکھنے کو تم جو مرضی لکھ دو مجھے. اس نے اپنی تائید حاصل کرنے کے لیے سارے لوگوں کو کہا کہ میرے ولی عہد امام رضا علیہ السلام ہے. اس نے امام کو ٹائٹل دیا، ان کے نام کا سکہ چلایا. لیکن کیا ہوا، 2.5 سال میں مسلسل وہ امام سے مناظرے کرتا رہا، مناظرے رکھواتا رہا. پوپ سے رکھوایا، آرچ بشپ یعنی کہہ لیں، اور ہربز جو راس الجالوت یا جتنے بڑے بڑے جو یہودی، عیسائی، زرتشت اور ستارہ پرست صابئی اور ہندو جو وہاں سادھو اور جتنے تھے ان سب سے امام کے مناظرے کروائے. اور اس سے پورے ایران کے اندر ایک اہل بیت کا مکتب رائج ہوا. اس نے امام کو جو ٹائٹل دیا، وہ امام کو ٹائٹل دینے کو کوئی بھی ٹائٹل دے دیں. امام علیہ السلام نے آیا، قبول کیا. امام نے کہا جب کہ میں جانتا ہوں کہ میں تجھ سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں گا، مجھے کیا، تم نے اگر زبردستی لکھنا تو جو مرضی لکھ دو. تو یہ امام نے قبول نہیں کیا. اس نے امام کو کہا آپ نہیں جا سکتے، آپ میرے محل ہی میں رہیں گے تاکہ میں نظر رکھ سکوں. یعنی وہ اظہار کرتا تھا کہ آپ میری حکومت توڑ سکتے ہیں، آپ میرے مقابلے میں نہیں حکومت بنا سکتے ہیں، میری حکومت کو